بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک تو یہ میں نے ایک صاحب ہیں ایڈمنڈ برکے، اس کی ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ شیطان کی کامیابی کے لیے یہ کافی ہے کہ اچھے لوگ دنیا ترک کر کے صرف آخرت کی فکر کریں۔ بیسیکلی یہ میں نے ترجمہ کیا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ گڈ مین شوڈ ڈو نتھنگ، اچھے لوگ کچھ نہ کریں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو ایول جو اس کو وہ کہتے ہیں، ایول شیطان کو وہ کہتے ہیں اس کی کامیابی کے لیے کافی ہے کہ اچھے لوگ جو ہیں دے ڈو نتھنگ، وہ کچھ نہ کریں۔ تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے ہم مسلمانوں نے ترک کر دی ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے نا ہم بہت زیادہ نقصان اٹھا رہے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتانا ہے اس پریزنٹیشن میں۔ چلے جی ہم آگے جاتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا تمویلی نظام، اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور ٹاپک ہے، میں بیسیکلی ان دونوں پر اکٹھی بات کروں گا، دینی مدارس کے فضلاء کا معاشی مستقبل۔ میرا تعارف یہ ہے کہ میرا نام عبید اللہ ہے، میں حیات آباد پشاور میں واقع سیکوز یونیورسٹی کے مینجمنٹ سائنسز ڈپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں۔ یہ میرا موبائل نمبر بھی آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ میرا فیس بک ایڈریس اور میرا یوٹیوب جو چینل ہے وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اچھا جی، اب پریزنٹیشن آگے بڑھانے سے پہلے میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ کل میں نے کچھ مٹیریل بھیجا تھا، تو کیا دوستوں نے اس کو دیکھا ہے؟ کس حد تک دیکھا ہے؟ کوئی ایک دوست مجھے بتا دیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، وہ کچھ جو پکس وغیرہ دیکھی تھی اس میں کچھ پہلے پڑھا بھی ہوا تھا کہ بینک جو ہوتے ہیں، ساہوکار جو یہ لوگ کہلاتے ہیں، یہ کس طرح سے نظام کو جکڑتے ہیں اور لوگوں نے ماتحت کر کے پھر ان پر اپنا قبضہ جمانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس پک سے یہ کچھ سمجھ آ رہا تھا۔ اس کے علاوہ کہ یہ لوگ معاشی نظام میں کس حد تک اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ بات آپ نے صرف اکیلے پڑھی ہے کہ سب نے پڑھی ہے اور دیکھی ہے؟ تک کچھ ساتھیوں نے، ہم ساتھ تھے سب، تو جو ساتھی ساتھ تھے انہوں نے سب نے دیکھی تھی، اور اس کے علاوہ اچھی بات۔ پڑھا بھی تھا۔ اور وہ ویڈیو سنی تھی آپ لوگوں نے؟ میں نے ایک ویڈیو بھیجی تھی، اس کو دیکھا تھا؟ سوری، وہ ویڈیو نہیں دیکھ سکے۔ اچھا چلے، ویڈیو آپ لوگوں نے سے کسی نے نہیں دیکھی۔ ٹھیک ہے، چلیں جی آپ اپنا مائک آف کریں۔ چلے جی ہم بات کریں گے انشاءاللہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا تمویلی نظام اور دینی مدارس کے فضلاء کا معاشی مستقبل۔ میں اپنا تعارف کرا چکا ہوں، فون نمبر وغیرہ آپ کو معلوم ہو گیا ہے، میرے یوٹیوب چینل، فیس بک وغیرہ کے آپ کو پتہ چل گیا ہے۔ آپ پریشان نہ ہو، یہ انشاءاللہ جلدی ختم ہو جائے گا، انشاءاللہ اتنا وقت نہیں لگے گا۔ علامہ اقبال سے معذرت کے ساتھ، اصل میں علامہ اقبال کا اپنا جو صحیح شعر ہے وہ نیچے لکھا ہوا ہے، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ لیکن میرے خیال میں شعر کو ایسا کرنا چاہیے تھا، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے پیسہ ہے، جو اس کا پیراہن ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ یہ آپ کو بعد میں نظر بھی آ جائے گا کہ میں کیوں اس کو جو ہے نا پیسے کو تازہ خدا کہہ رہا ہوں۔ یہ ایک خدا ہے جو اس زمانے کا بہت بڑا یعنی وہ بت بن گیا ہے، اور انسانیت اس کو پوج رہی ہے۔ یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے، کیا مسائل ہیں، اس کے حوالے سے تھوڑی بات کرنی ہے آپ سے۔ کچھ ہمارے تبلیغ کے تھے مولانا محمد عمر پالنپوری صاحب، ان کی یاد میں ایک دو باتیں، کچھ ضروری باتیں جو یہاں میرا خیال میں کام آ سکتی ہیں، تو اس لیے میں نے یہاں رکھ دی ہیں۔ مولانا محمد عمر پالنپوری صاحب فرماتے تھے، اگر راستے میں کچھ کانٹے ہوں تو بہتر ہے کہ صفائی کر دو۔
تو بہتر ہے کہ صفائی کر دو. تھوڑے کانٹے ہوں تو بہتر ہے صفائی کر دو. لیکن اگر ہر جگہ کانٹے ہوں اور ہر آدھ گھڑی بڑھ بھی رہے ہوں تو پھر صفائی کی کوئی ضرورت نہیں. پھر علاج کیا ہے؟ مضبوط جوتے پہنو اور کانٹوں کے اوپر چلو. پہلی بات تو جو میں اپنے دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میرا فلسفہ تعلیم ہے. آپ نے بہت سارے دوستوں کو دیکھا ہوگا بچوں کو منع کر رہے ہوتے ہیں ٹی وی مت دیکھو، انٹرنیٹ مت دیکھو. تبلیغ میں بتایا جاتا ہے کہ جی یہ اپنے ساتھ آواز والی مشین ساتھ لے کرنا ہے اور یہ نہیں کرائے اور انٹرنیٹ سے دور رہیں. اور یہ میں نہیں کرتا. میرے پاس مضبوط جوتے ہیں اللہ کے فضل سے اور میں کانٹوں کے اوپر، ان تمام کانٹوں کے اوپر چلتا ہوں. میری سوچ اس طرح نہیں ہے. میں بچوں کو منع نہیں کرتا بلکہ میں ان کو براہ راست ان کے خرابی بتاتا ہوں اور ان کا براہ راست علاج بتاتا ہوں اور بچے خود فیصلہ کرتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا ذرا میرا فرق ہے. اوکے. دوسری بات میری والدہ محترمہ فرماتی تھی وہ یہ کہ جس عورت کا قلعہ یعنی اس کا شوہر مضبوط ہو اس کی ٹور ہی بدل جاتی ہے. وہ جب خاندان میں بات کرتی ہے نا تو اس کا لہجہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. جب خاتون کا شوہر کمانے والا ہو، اپنا کاروبار ہو، اچھی آمدنی آ رہی ہو تو اس خاتون کی ٹور ہی بدل جاتی ہے. یاد رکھیں یہ جو میں لیکچر دے رہا ہوں اللہ نے چاہا تو یہ آپ کی ٹور ہی بدل دے گا. آپ ابھی جس طرح ویسے تو آپ جناب کر کے بات کرنی چاہیے لیکن ہمیشہ یہی حکم نہیں ہے. اور جب ایک بندہ کمینگی پر اتر جائے تو اسی کی زبان میں مناسب آپ جواب دے سکیں گے انشاءاللہ. البتہ لوگوں کی مجھ سے کچھ عجیب قسم کی توقعات ہیں اور میں ان تمام توقعات پہ پورا نہیں اتر سکوں گا. یہ ابھی سے میں معافی چاہتا ہوں. لوگ کیا توقع کرتے ہیں؟ کہتے ہیں تحقیق کرو. بالکل کرو مگر آخر میں نتیجہ یہ آنا چاہیے کہ میں اور میرا گروپ صحیح ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ یہ بالفرض دیوبندی کہیں گے کہ دیوبندی صحیح ہیں، بریلوی کہیں گے بریلوی صحیح ہیں، عیسائی کہیں گے عیسائی صحیح ہیں، یہودی کہیں گے یہودی صحیح ہیں. بھائی تحقیق اس طرح نہیں ہوتی. معافی چاہتا ہوں تحقیق اس کو نہیں کہتے. تحقیق ترازو کی طرح ہوتی ہے اور ترازو کسی کا لحاظ نہیں کرتا. ہمیں اپنی غلطیاں جس کے بھی ہیں اس کو اپنی غلطیاں دور کرنی پڑیں گی. یہ مولانا محمد عمر پالنپوری صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں تبلیغ کے کہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں غلطیاں ترک کر دو، وہ کہتے ہیں تاکہ ترقی ہو جائے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم جو غلطیاں کر رہے ہیں وہ ہم اسی طرح کرتے رہیں گے، آپ ترقی اس کی غلطیوں سمیت کروا دیں. غلطیاں ترک کرنی پڑتی ہیں مولوی صاحب فرماتے تھے. تو بہرحال البتہ ابھی یہاں پر آپ کو مسئلہ شروع ہو جائے گا کہ شاید میں کچھ بزرگوں کے شان میں گستاخی وغیرہ کرنا چاہتا ہوں کچھ اور. میں آپ کو ابھی سے صاف بتا رہا ہوں آپ کے اطمینان کے لیے یہ بات کافی ہوگی کہ میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا دل و جان سے معتقد ہوں اور ان کے طریقہ کار پر آپ کو انشاءاللہ آگے لے کے جاؤں گا. آپ کو میں نے ہیڈنگ بھی یہی دی امام ابو حنیفہ کا تنویل نظام. میں ان سے پوری طرح مطمئن ہوں. ہاں مجھے موجودہ اسلامی بینکاری نظام سے میرا متفق ہونا کوئی ضروری نہیں. باقی سزا و جزا فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ غلطیاں ہم نے کی ہیں اور اس کی سزا ہے جو ہمیں مل رہی ہے. یہ اس طرح کہہ دینا، ہر بات کا الزام غیروں کو دے دینا کہ بس غیروں کی سازشیں ہیں اور یہ باتیں ہیں. ہماری اپنی کچھ غلطیاں تھیں جس کی وجہ سے اللہ نے دنیا کی خلافت ہم سے چھین لی اور ہم اپنی غلطی کو اصلاح کر کے اللہ نے چاہا دوبارہ اپنی جگہ پر واپس آ جائیں گے. چلے جی بسم اللہ. سب سے پہلی ایک چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ہے ترک لا یعنی. جب اصحاب کہف نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا ہم کتنا سوئے؟ پھر بولے اللہ بہتر جانتا ہے ہم کتنا سوئے. یعنی سب سے پہلے کام انہوں نے کیا کیا؟ بے فائدہ بحث جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے. اور بھائی سارے ہی سو رہے تھے، کون فیصلہ کر سکتا ہے کہ ہم کتنا سوئیں؟ تو ایسی بے فائدہ بحث کو ترک کر دیں. پھر جو انہوں نے فائدے والا کام کیا وہ کیا تھا؟ انہوں نے مشورے سے ایک ساتھی کو سب کا 1 روپیہ، یہ دیکھیں سب کا 1 روپیہ دے کر بازار بھیجا کہ سب کے لیے پاک رزق کا بندوبست کر لے اور ہوشیار رہے تاکہ کوئی ہمیں نقصان نہ پہنچا سکے. میرا خیال میں آپ لوگ سارے علماء ہیں، میں بس ڈائریکٹ شروع ہو گیا ہوں. میں سورہ کہف کی عین درمیانی آیت، قرآن شریف کی عین درمیانی آیت کا ذکر کر رہا ہوں.
وہ لوگ جب نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے سب سے پہلا کام تو یہ کیا کہ جو لایانی بحث میں وہ جا رہے تھے اس کو ترک کر دیا، اور پھر انہوں نے اپنے ساتھی کو جو روپیہ دیا، جو بھی روپیہ، چاندی کا جس کا بھی روپیہ تھا، اس کے متعلق قرآن میں جو لفظ آ رہا ہے بِوَرِقِكُمْ، ایک ورق سب کا، ایک ورق سب کا کب ہوتا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے اس کی صرف ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ کہ انہوں نے جس طرح تبلیغ میں ہوتا ہے کہ ہم اپنے جو کیا ہوتے ہیں اپنے روپے ہم شیئر کر لیتے ہیں، ہم اپنے مشورے سے اپنے پیسے جو ہے نا برکت کی نیت سے ہم اکٹھے کر لیتے ہیں، پھر جب پیسے اکٹھے ہو جاتے تو ان میں سے ایک روپیہ ہم سب کا ہوتا ہے، تو اس کی یہی صورت ہے۔ اور تو انہوں نے روپیہ اس کو دے کر بازار بھیجا کہ ہم سب کے لیے پاک رزق کا بندوبست کر لے، ہوشیار رہے تاکہ کوئی ہمیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ یعنی اب اس سے میں کچھ نتیجہ نکال رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے اچھے بندے لایانی ترک کر دیتے ہیں۔ دوسری بات، جماعت بند کر رہتے ہیں ان کے، اور جماعت بند کر رہنے کے اصل طریقہ کیا ہے کہ ان کے ورق اکٹھے ہوتے ہیں، ان کے پیسہ اکٹھا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں تبلیغ میں جب تشکیل کے زمانے میں ہوتے ہیں تو وہ جماعت ہوتی ہے، مقام پر آ کر ہمارے ورق الگ الگ ہو جاتے ہیں اور صحیح معنوں میں ہم جماعت رہتے ہی نہیں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ تبلیغ کے دنوں میں کام اور طرح سے ہوتا ہے اور مقام پر کام اور طرح سے ہوتا ہے، مقام پر کام عملاً ہوتا ہی نہیں ہے، اور جتنے بھی آپ نصیحتیں کر لیں آپ لوگوں کا، مجھے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ آپ ایک ضروری علاج ہے وہ کرتے نہیں ہیں، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ صرف ترغیب سے وہ لوگ مقامی کام ٹھیک ہو جائے گا۔ میں آپ کو صاف طور پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ترغیب سے نہیں ہوگا۔ آپ نے پہلے اس کے لیے ضروری کام کرنا ہے کہ مقام پر بھی ورق اکٹھے رکھنے ہیں اور ان کو جماعت بنا کر رہنا، تبھی یہ کام وہ اپنے ورق کے لیے آ جائیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے، اور پھر آپ نے ان سے جتنا کام کروانا ہے کروا لو۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جماعت بند کر رہے ہیں، اور جماعت بند کر یہ جو بِوَرِقِكُمْ لفظ ہے نا، یہ قرآن میں جو لفظ آ جاتے ہیں یہ اتفاقات نہیں ہیں۔ یاد رکھیں ایک ہوتا ہے میرے اور آپ کا ذہن کا سوچنا، اور ایک ہوتا ہے اللہ کی سوچ۔ اللہ نے جو لفظ اٹھا کر قرآن میں رکھا ہے اس کے بہت خاص، آپ جانتے ہیں کہ اس میں بڑے معنی چھپے ہوتے ہیں۔ ورق اکٹھے کیے بغیر آپ جماعت نہیں بنا سکتے۔ مسلمان اسی طرح جو ہے ہجوم رہیں گے، فردن فردن لڑتے رہیں گے، مطلب ہے یہ بالکل جس طرح چور لڑتے ہیں نا، معافی چاہتا ہوں چور لفظ کہنا نہیں چاہیے، لیکن ایک ہوتی ہے فوج لڑتی ہے، آرگنائز فورس کی طرح لڑتی ہے، ٹھیک ہے نا، ایک امیر کے ماتحت لڑتی ہے، ایک ڈسپلن کے تحت لڑتے ہیں، اور ایک جو ہے نا چور لڑتے ہیں وہ انفرادی بہادری پر لڑتے ہیں۔ یہ انفرادی بہادری والا کام صحیح نہیں ہے، آپ جماعت بن نہیں رہے، اور وجہ کیا ہے؟ آپ کے ورق اکٹھے نہیں۔ یہ وہ غلطی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ جماعت بن کر نہیں رہے۔ ان کا پیسہ اور دیگر اموال ان کے اپنے کنٹرول میں رہتا ہے۔ یہ میں سورہ نساء کی ایک آیت کی طرف بھی اشارہ دے رہا ہوں کہ ان کے اپنے اموال کا کنٹرول بیوقوفوں کو مت دو، اس پر آپ کے قیام کا دار و مدار ہے۔ تو وہ اپنے اموال کا اختیار بیوقوفوں کو نہیں دیتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان اموال پر ان کے قیام کا دار و مدار ہے۔ ہمارے ہاں یہ بہت بڑی غلطی ہے امت کی کہ اپنے اموال کا کنٹرول ہم نے اپنے پاس نہیں رکھا، بلکہ بینکاری نظام کو دے دیا۔ بلکہ یہ پوری انسانیت کی غلطی ہے، کسی کو سمجھ ہی نہیں آئی اس بات کی۔ اس سلسلے میں مدارس والوں کی غلطی نہیں، یونیورسٹی والوں کو بھی سمجھ نہیں آئی، ٹھیک ہے نا، اور کسی دنیا میں پاکستان میں نہیں کہہ رہا، پوری دنیا میں یونیورسٹی والوں کو سمجھ نہیں آئی، کسی کو سمجھ نہیں آئی، ٹھیک ہے نا۔ سارے لوگ غلطی کر گئے ہیں، اور اپنے پیسوں کا جب اپنے بینک میں آپ اکاؤنٹ کھولتے ہیں اور اپنا پیسہ ادھر رکھتے ہیں تو آپ اپنے پیسے کا کنٹرول یہودیوں کو دے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا باقی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اسلامک بینک میں آپ نے یہ کام کر دیا، دونوں صورتوں میں، کیونکہ دونوں بینک جو ہے مرکزی بینک کے ماتحت کام کرتے ہیں، اور مرکزی بینک جو ہے یہ ہمارے حکومتوں کے کنٹرول میں نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں یہ ہماری حکومتوں کے کنٹرول میں نہیں ہوتا، یہ جو ہے نا IMF اور ورلڈ بینک کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ مرکزی بینک کو پیسے چاہیے ہوں تو وہ قرض IMF ورلڈ بینک سے لیتا ہے، ہماری حکومت کو تو وہ قرض دیتا ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، یہ اس کی مانے گا جس کو قرض دیتا ہے یا اس کی مانے گا جس سے قرض لیتا ہے؟
تو بہرحال یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مرکزی بینک ہماری حکومتوں کے مقابلے میں IMF ورلڈ بینک کی زیادہ مانتا ہے. اور مرکزی بینک کا مطلب خواہ مخواہ پاکستان کا اسٹیٹ بینک نہیں ہے، یہ امریکہ کا بھی مرکزی بینک، انڈیا کا بھی، جاپان کا بھی، دنیا کے ہر کار جسے دنیا کے تمام ممالک جو ہے IMF اور ورلڈ بینک کے قابو میں آ جاتے ہیں. دوسرا یہ کہ جب آپ کے ورق اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ان ورق سے بہتر کام لینے کے لیے مشورہ خود بخود شروع ہو جاتا ہے. تو آپ جو بڑا زور لگا رہے ہیں نا کہ تبلیغ والے مقام پر مشورہ نہیں کرتے، مشورہ نہیں ہوتا، اب بھائی ورق اکٹھے کر لو، مشورہ خود ہی شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا جی، ورق اکٹھے کر لو، مشورہ خود بخود شروع ہو جائے گا. پتہ ہے اس وقت آپ کی مثال کیا ہے؟ بعض کام بڑے آسان طریقے سے ہو سکتے ہیں، آپ وہ آسان طریقہ نہیں کر رہے اور مشکل راستے سے کام کر رہے ہیں. آسان طریقہ کیا ہے؟ چلے میں آپ میں سے کئی پٹھان دوست ہوں گے، ایک آسان سی بات میں پوچھتا ہوں اور خود ہی جواب دے دوں گا، کیونکہ میں اگر آپ سے پوچھنا شروع ہو گیا تو بات لمبی ہو جائے گی. ایک جگہ تھی گاؤں میں آپ کی جو پہلے حجرے کے طور پہ استعمال ہوتی تھی. اب فیملی بڑھ گئی اور آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ حجرے کو جو ہے نا گھر بنانا ہے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ وہ دروازہ وغیرہ تو اس کا ہے، لیکن کیا کریں گے، لوگوں تو عادی ہیں، وہ تو ویسے ہی دروازہ کھول کے اندر آ جاتے ہیں، وہ تو ان کو حجرے کے، اس کو کیا بتائیں گے کہ وہی وہ جو ہے اب یہ حجرہ نہیں رہا، اب یہ گھر بن گیا، اب ہر کوئی، یہ شرع عام نہیں ہے، ہر کوئی نہ آئے. آپ کو پتہ ہے اس کا آسان طریقہ یہ ہے، مشکل طریقہ یہ ہے. اور اس وقت مسلمان اس طرح کا مشکل کام کر رہے ہیں کہ جی مسجد میں اعلان کر دیں گے، باہر چوکیدار بیٹھا رہے گا، ہر وقت کھڑا رہے گا، جو بھی اندر آئے گا اس کو کہیں گے مت آؤ، یہ کرو وہ کرو. یہ مشکل راستہ. آسان راستہ کیا ہے؟ کپڑے کا ایک چھوٹا پردہ اٹھاؤ اور دروازے پر لٹکا دو، ہر کوئی خود بخود سمجھ جائے گا. میں آپ کو اس طرح کا آسان علاج بتا رہا ہوں. ورق اکٹھے کر لو، لوگ خود بخود اکٹھے ہو جائیں گے، اور جب وہ اکٹھے ہو جائیں گے تو مشورہ خود بخود زندہ ہو جائے گا. اور اس میں دنیا جہاں کے مشورے ہوتے ہیں گے، آخرت کے بھی مشورے ہو جائیں گے، دنیا کے بھی مشورے ہو جائیں گے. کم قسمتی یہ ہے کہ آج مسلمان جماعت کے بجائے افراد ہو گئے. اہل یہود کے علاوہ دنیا بھر کے انسان فردن فردن اپنے کاروبار کو تو کنٹرول کرتے ہیں، لیکن پیسے کا اختیار بینکاری نظام کے راستے اہل یہود کے پاس ہے. اچھا، یہ بڑی اہم بات ہے کہ آپ اپنا کاروبار کنٹرول کرتے ہیں، آپ اپنے پیسے کو کنٹرول نہیں کرتے. اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ دیکھیں، چلیں تھوڑا سا بات آگے پڑھ کے اس پہ پھر بات کرتے ہیں. اور یہی وہ دجل ہے جو دنیا کو سمجھ نہیں آیا، یہی وہ دھوکہ ہے جو دنیا کو سمجھ نہیں آیا. انشاءاللہ مزید بھی آگے اس پر بات کریں گے. خود مسلمان پیسے کی اہمیت سے واقف نہیں ہے. معاشرے کے لیے پیسہ ایسا ہی ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی. ٹھیک ہے، اور اگر مچھلی پانی سے بے غرض ہو کر رہ جائے، ٹھیک ہے نا، اور وہ کہے میرے لیے کھانا بہت اہم ہے اور میرے لیے اور چیزیں اہم ہے، اور پانی سے بے فکر ہو جائے، آپ کو اندازہ نہیں کتنے نقصان ہو جائے گا. کیونکہ تمام انسانی مشورے اور خدمات پیسے کے گرد طواف کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، پیسہ ایک مرکز ہے اور اس کے گرد تمام انسانی مشورے، تمام خدمات، تمام جتنے بھی کارخانے ہیں. آپ ایک بات بتائیں مجھے آسان سی، ایک استاد اسکول میں ٹیچنگ کیوں کرتا ہے؟ ظاہر ہے پیسے کے لیے کرتا ہے. ایک بندہ جو ہے نا اینٹیں اٹھا کر تیسری منزل تک روزانہ کیوں پہنچاتا ہے؟ ظاہر ہے اس کا پیسے ملتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ معاف کرے، ایک بندہ سٹیج پہ ناچتا ہے، کیوں ناچتا ہے؟ ظاہر ہے پیسے کے لیے. تو انسان کی تمام خدمات جو ہے نا پیسے کے گرد گھومتی ہیں، اور آپ اسی پیسے کا کنٹرول اپنے پاس نہ رکھیں اور اس کو یہودیوں کے بینکاری نظام کو دے دیں. آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ جس کے پاس پیسے کا کنٹرول آ جائے وہ جس وقت چاہے آپ کے ملک میں ڈیمانڈ سپلائی کے نظام کو متاثر کر سکتا ہے، وہ جس وقت چاہے وہ کر سکتا ہے، اور آپ کو اندازہ نہیں وہ کیسے تباہی پھیلا سکتا ہے. بالفرض ایک آسان سا طریقہ ہے، اگر وہ مارکیٹ میں پیسہ کم کر دے. دیکھیں، پیسے کم کرنے کا ایک آسان سا طریقہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو، جو بینکوں کے پاس سب کے پاس موجود ہے. طریقے بہت ہیں لیکن ایک طریقے سے انشاءاللہ بات آپ کو سمجھ آ جائے گی. بالفرض بینکوں نے سود کا ریٹ بڑھا دیا، ٹھیک ہے نا، اور سود کا ریٹ یہ یاد رکھیں کہ یہ لندن میں بیٹھے یہودی طے کرتے ہیں. لندن میں ایک چھوٹا سا ایریا ہے جس کو دا سٹی آف لندن کہتے ہیں. یہ ذرا مسئلہ ہے، لندن اور دا سٹی آف لندن یہ الگ الگ ہے. یہ لندن کے درمیان چھوٹا سا ایریا ہے،
تقریباً 1 مربع کلومیٹر تک ایریا ہے، اور یہاں یہودی فائنانسر رہتے ہیں. وہ فیصلہ کرتے ہیں لائبور کا، LIBOR، لائبور کا فیصلہ کرتے ہیں، لندن انٹر بینک آفرڈ ریٹ. لندن میں ایک بینک دوسرے بینک کو کس ریٹ پر قرضہ دے گا، یہ ہوتا ہے لائبور. اس لائبور کے ساتھ لگے ہوئے ہیں دنیا بھر کے ممالک، کیونکہ جب کراچی میں، اب بالفرض آپ کے کراچی میں ہوتا ہے کائبور، کراچی انٹر بینک آفرڈ ریٹ، KIBOR، کراچی انٹر بینک آفرڈ ریٹ. اب یہ کائبور جو ہے لائبور کے ساتھ لنکڈ ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ کراچی کے بینکرز ان کو اگر پیسے چاہیے اور پاکستان میں نہیں ملتے تو ان کو لندن سے اور ان کو انہی یہودی فائنانسر سے پیسے لینے ہوتے ہیں. تو یہ اپنے کائبور کا فیصلہ لائبور سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور لائبور کے بیس پہ پہلی بات ہے کہ کائبور لائبور کے ساتھ لنک ہو گیا، اس کے ساتھ جڑ گیا. اچھا، پاکستان میں ہر جگہ جہاں قرضہ دیا جاتا ہے تو قرضہ اس طرح دیا جاتا ہے. بالفرض ایک بندے کو قرضہ دیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ آپ کو 15% ریٹ پہ ہم قرضہ دیں گے، وہ کہتے ہیں 5% اباؤ کائبور. آپ کو 5% کائبور سے، جو بھی کائبور کا ریٹ ہوگا اس میں 5% پلس کر کے ہم اس میں، بالفرض اگر کائبور ہے 6% اور 5% اس میں جمع کریں تو آپ کو قرضہ 11% پہ ملے گا. لیکن اگر کائبور جو ہے 6 کے بجائے 8% پہ چلا جائے تو اب 5% اس میں اور جمع کریں تو 8 اور 5 13، تو آپ کو قرضہ 13% پہ ملے گا. یہ ہے ہر قرضہ کائبور کے ساتھ، اور کائبور خود لائبور کے ساتھ لنک ہے، اور اس طرح ساری دنیا کا پیسہ ان کے ہاتھ میں کنٹرول ہے. اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ لائبور بڑھا دیتے ہیں، اور لائبور بڑھنے سے کائبور خود بخود بڑھ جاتا ہے، اور کائبور بڑھ جاتا ہے تو آگے ہر جگہ پر قرضے کے شرح بڑھ جاتی ہے، مہنگی ہو جاتی ہے. آپ کا اندازہ ہو گیا کہ کیا ہو گیا؟ جب قرضے کی شرح بڑھ جاتی ہے، قرضہ مہنگا ہو جاتا ہے، سود کی شرح بڑھ جاتی ہے، تو لوگ قرضے نہیں لیتے، کاروبار نہیں لگاتے، اور کاروباروں کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب انہوں نے لندن میں بیٹھے بیٹھے آپ کے ملک میں کاروبار کنٹرول کر دیا. تو بہرحال کم قسمتی یہ ہے کہ آج مسلمان جماعت کے بجائے افراد بن گئے ہیں. اہل یہود کے علاوہ دنیا بھر کے انسان فردن اپنا کاروبار تو کنٹرول کرتے ہیں، مگر پیسے کو کنٹرول نہیں کرتے. پیسے کا کنٹرول یہود کے پاس ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور وہ جب چاہیں پیسے کی مقدار کم کر لیتے ہیں، جب چاہیں پیسے کی مقدار بڑھا دیتے ہیں. اب پیسے کی مقدار کم کرنا بڑھانے سے آپ کا مطلب کیا ہے، اس کی مثال سمجھیں. ایک پل ہے جس کے دونوں طرف گورنمنٹ نے سڑک خوب بڑی کر دی ہے، لیکن پل اتنا ہی ہے. کیا ہوگا؟ گاڑیاں بڑی تیزی سے پل کے قریب پہنچ جائیں گے اور وہاں پر رش لگ جائے گی، کیونکہ پل کے اوپر گزرنے کا راستہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. غلطی کیا ہے کہ جب سڑکیں بڑھائی ہیں تو پل بھی اس کے مطابق بڑھا دو. جب سڑکیں بڑھائی ہیں تو پل بھی اس کے مطابق بڑھا دو، تاکہ جو گاڑی آئے تو جتنی تیزی سے وہ سڑک پہ آ رہی ہے اسی تیزی سے پل پہ بھی گزر جائے. ہم لوگ کیا کیا ہے کہ پل کا اختیار ہم نے، پل وہ پیسے کو میں کہہ رہا ہوں، یہ ڈیمانڈ اور سپلائی، یہ طلب اور رسد کے درمیان پل کا کام کرتا. ٹھیک ہے نا. اور یہ پل کا کنٹرول آپ نے کسی اور کو دے دیا، اور وہ پل اس طرح ہے کہ وہ جب چاہیں اس کو چھوٹا کر لیتے ہیں، جب چاہیں بڑا کر دیتے ہیں. اب جب وہ اس کو چھوٹا کر لیتے ہیں تو اس پہ زیادہ کاروبار نہیں ہو سکتا، پل پہ زیادہ گاڑیاں نہیں گزر سکتی، تو دونوں طرف رشٹ لازمی ہو جاتا ہے، اور مہنگائی اور بے روزگاری مصیبت بن جاتی ہے. اور اگر وہ پل بڑا کر دیتے ہیں تو ذرا سہولت ہو جاتی ہے، لوگ بڑے خوش ہو جاتے ہیں. تو وہ یہی گیم ایک عرصے سے آپ پوری دنیا کے انسانوں کے ساتھ کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ ہم یعنی ترک کریں، جماعت بن کر رہیں، اور اپنے پیسے کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھیں. اور جماعت بننے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ ہمارے ورق اکٹھے ہونے چاہیے. چلے جی آگے جاتے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے، تمام دوستوں کو میں عرض کروں، مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ ہے پیسے کی قانونی جعل سازی کا. اب میں آپ کو یہ ڈائیگرام نظر آ رہا ہے،
یہ قانونی جعلسازی کیا ہوتی ہے. یہ ڈائیگرام آپ کو فل نظر آ رہا. اس میں یہ عوام ہے, ٹھیک ہے نا, یہ نیچے یہ عوام ہے, یہ بیوروکریسی ہے, یہ ماؤس پوائنٹر آپ کو نظر آ رہا ہوگا, یہ بیوروکریسی اور اس طرح کے لوگ ہیں. یہ جو ہے فوج اور پولیس والے ہیں, یہ دینی مکتب فکر کے لوگ ہیں, جیسے بیسیکلی یہ تو عیسائیوں نے بنایا ہے, تو یہ راہب اور کلیسا وغیرہ کے اس طرح کے یہ لوگ ہو جائیں گے, اور یہ حکمران ہو گئے. ان سب پر حکومت بینکاری نظام کی ہے, ان سب پر حکومت بینکاری نظام کی ہے, ان حکمرانوں پر بھی حکومت بینکاری نظام کی ہے. اور بینکاری نظام کے پاس کون سا اختیار ہے کہ جس کی وجہ سے ان سب پر وہ حکومت کرتا ہے؟ میں وہ آپ کو وہ سمجھا رہا ہوں. سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ پیسہ چھپ کر اس کا پہلا مالک کون ہو جاتا ہے, پیسہ چھپ کر اس کا پہلا مالک کون ہو جاتا ہے. یہ بات آپ لوگوں سے ذرا پوچھنی ہے, تو میں تھوڑی دیر کے لیے پریزنٹیشن روکتا ہوں. آپ بتائیں جی, پیسہ چھپ کر پہلا مالک کون ہو جاتا ہے؟ کوئی ایک بتا دیں. پیسہ چھاپنے والا. اچھا جی, پیسہ چھاپنے والا یہ ہے, پیسہ جب چھپ جاتا ہے تو اس کا پہلا مالک جو ہے پوری دنیا کے حکومتوں نے بیوقوفی کر دی ہے. میں صاف طور پہ کہہ رہا ہوں, اور مجھے پتہ ہے میں ٹیچنگ میں ہوں اور میں اس کے باوجود بول رہا ہوں, پوری دنیا کے لوگوں نے یہ بیوقوفی کر دی ہے کہ پیسہ چھپنے کے بعد اس کا پہلا مالک بینک ہو جاتا. یہ بڑی اہم ہے, میں نے آپ کو کل جو ویڈیو دی تھی کہ وہ دیکھ لیں, وہ اس دن کے لیے تھی, اب مجھے اس پر اضافی محنت کرنی پڑ رہی. پیسہ چھپنے کے بعد پہلا مالک کون ہو جاتا ہے؟ بینک ہو جاتا. ٹھیک ہے جی, اور بینک حکومت کو اس پیسے کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا جب تک کہ وہ سود دینے پر تیار نہ ہو جائے. آپ کو بات کی سمجھ آئی؟ ایک بات بتائیں, کوئی دوست ذرا آپس میں ذرا یہ بتا سکتے ہیں کہ اس کی میری اس بات کی اہمیت کیا ہے, اس سے کیا مسئلہ پیدا ہوگا؟ کوئی ایک دوست بتا سکتا ہے, کوئی بھی اسلامک ورلڈ والے؟ کوئی بھی؟ حضرت آپ اس پر اگر کسی مزید روشنی ڈال دے تو انشاءاللہ پھر ہم کچھ اس پر کمنٹ اچھا کریں گے. دیکھیں, چلیں پیسہ, ایک بات بتائیں, سمپل سی بات. ہماری طرف بعض لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ جو گھر بیٹھ کے مشینیں رکھ کے جیلی نوٹ چھاپ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اس بات کا, اس کے کام کو حرام کیوں کہتے ہیں, غلط کیوں کہتے ہیں؟ مجھے یہ سمجھا دیں. یہ تو آپ علماء کرام ہیں نا, یہ غلط کیوں کہتے ہیں؟ قانونی خلاف ورزی ہے اس وجہ سے. نہیں, اسلام کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی, صرف قانون کی خلاف ورزی ہو گئی ہے. نہیں, اس دھوکہ بھی ہے نا, دھوکہ بھی ہے, خدا ہے. اصل بات یہ ہے کہ وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ معاشرہ میری خدمت کرے, میں معاشرے کی خدمت نہ کروں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ یہ کوشش, راستہ ڈھونڈ رہا ہے کہ معاشرہ میری خدمت. وہ پیسہ چھاپ کر کیا کرے گا؟ معاشرے سے اشیاء و خدمات اٹھائے گا نا, لیکن بدلے میں تو اس نے معاشرے کی کوئی خدمت نہیں کی. ٹھیک ہے, اس وجہ سے یہ کام غلط ہے, اور قانون جعلسازی کو پکڑتی ہے, صحیح کرتی ہے, بالکل درست کرتی ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں صحیح نظام کیا ہے. آپ میں سے کئی ایک شاید کسی مدرسے میں پڑھاتے بھی ہوں گے. آپ جاتے ہیں, پہلے 1 مہینے جان مارتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر آپ کو تھوڑے سے پیسے مل جاتے ہیں, یعنی, اور اس پیسے کے عوض آپ بازار سے جو بھی دال ساگ اٹھانا ہو گھر لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بیسیکلی آپ اس اصول پہ کام کرتے ہیں کہ شکار کا گوشت کھانے سے پہلے اپنا گوشت, اپنا پسینہ بہانا پڑتا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے, جو بندہ جعلسازی کرتا ہے وہ اصل میں کر کیا رہا ہے کہ مجھے معاشرہ سے میں خدمت لوں گا اور سب سے لوں گا, لیکن معاشرے کی خدمت کروں گا نہیں. آپ دینی اعتبار سے بتا سکتے ہیں یہ صحیح ہے غلط ہے؟
جی اسلامک ورلڈ والے بالکل غلط ہے. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ عام انسانوں کو تو آپ نے اس طرح جعلسازی کے قوانین بنا کر منع کر دیا, لیکن بینک کو آپ نے اجازت دے دی. کیوں دی؟ اچھا, آپ میں سے کسی مفتی صاحب سے یہ بات کبھی مفتی تقی عثمانی صاحب سے یا کہیں پر یہ بات پوچھی گئی ہے کہ بھئی آپ پیسہ بینک چھاپ لیتا ہے تو یہ پہلا مالک خود بخود بن جاتا ہے؟ کیوں بن جاتا ہے؟ کبھی کوئی فتویٰ ہے آپ کے پاس؟ استاد جی وہ اصل میں جو بینک مالک ہو جاتا ہے وہ اس معنی میں ہے کہ وہ اس پیسوں کو یہ آس پاس شور بہت ہے آپ کے. اصل میں جو بینک ان یہ پیسوں کا اس معنی میں بن جاتا ہے کہ وہ ان پیسوں کو لے کر جو ملک کی انتظامیہ میں استعمال کرے. مطلب بینک انتظامیہ کی حیثیت رکھتے ہے, اس کی بڑھ کر کچھ بھی نہیں. یہ آپ وہ غلط. مولوی صاحب اپنا فون آف کر دیں, مائک آف کر دیں. اچھا جی مولوی صاحب, آپ لوگوں کو بھی وہی غلط فہمی لگی ہوئی ہے جو پوری دنیا میں لوگوں کو لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ لوگ, پہلی بات تو یہ کہ یہ مسئلہ آپ لوگوں سے پوچھنا چاہیے تھا ان کو کہ جی یہ پیسے چھاپ کے میں اس کا مالک ہو جاؤں گا. بینک یاد رکھیں گورنمنٹ نہیں ہے, بینک فار انکم ادارہ ہے, یہ اپنے منافع کے لیے ایک ادارہ ہے. ٹھیک ہے, یہ حکومت نہیں ہے. اور پیسہ چھپ کے بینک مالک بن جانا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ نے معاشرے میں کچھ لوگوں کو یہ اجازت, باقی لوگوں پر زبردستی کر دی ہے کہ جعلسازی نہیں کر سکتے, لیکن معاشرے میں کچھ لوگوں کو آپ نے جعلسازی کی اجازت دے دی ہے. ٹھیک ہے. باقی وہ عوام کے مفاد میں استعمال نہیں کرتا. جب تک عوام کے مفاد میں تب استعمال ہوگا جب حکومت کہے گی کہ میں اس پیسے پر سود دینے کے لیے تیار ہوں, تم مجھے دو, میں اس کے اگینسٹ سود دوں گا. تو آپ اندازہ کریں, اس نے مفت میں چھاپا اور مالک بھی بن گیا, مفت میں مالک بھی بن گیا. اور کسی بھی دوسرے شخص, حکومت یا عوام جو بھی آتا ہے, اس کو تب تک حوالے نہیں کیا جاتا جب تک کہ وہ سود دینے پہ تیار نہ ہو جائے. مسئلے کی نوعیت سمجھ آ گئی آپ کو؟ مسئلے کی نوعیت سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی جی. اچھا جی, اب اگر آپ کو مسئلے کی یہ نوعیت سمجھ آ گئی ہے تو میری بات غور سے سنیں. اس مسئلے کو حل کیے بغیر اسلامی بینکاری نظام بنانا ایسا ہی ہے جیسے مردار کتا کنویں میں پڑا ہو اور آپ ڈول نکال کے سمجھ رہے ہو کہ مسئلہ حل ہو جائے گا. کچھ نہیں ہوا. تمام علماء کرام ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے, لیکن انہوں نے غلطی کر دی ہے. اس مسئلے کو دیکھو, جب تک مردار کتا کنویں میں پڑا ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے ڈول کتنے نکالے. پہلے کتے کو باہر کرو. کتا ادھر کا ادھر پڑا ہوا ہے, آپ سمجھ رہے ہیں کہ مسئلہ حل ہو گیا. کچھ حل نہیں ہوا. آپ کو خوش فہمی لگ گئی ہے. بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ آپ کو خوش فہمی لگ گئی ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوا. آپ لوگوں نے کوئی کام نہیں کیا, معذرت کے ساتھ کوئی کام نہیں کیا. ٹھیک ہے. اور آپ کو جب تک اس ایک مسئلے کو نہیں سمجھیں گے, آپ کو آگے کسی بات کی کوئی سمجھ نہیں آئی. اچھا جی, اب دوبارہ دیکھیں ہوتا کیا ہے. آپ کو یہ نظر آ رہا ہے, یہ سب سے اوپر یہ جو پیسوں کا, ڈالرز کا, یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ادارے ہیں, یہ آئی ایم ایف, ورلڈ بینک ہے, جو پیسہ یا مرکزی بینک ہیں یا اور بینک ہیں جو پیسہ ان کے لیے کاؤنٹر فیٹنگ, ان کے لیے جعلسازی لیگلائزڈ ہے. قانون میں اجازت ہے, وہ جعلسازی کرتے ہیں. لیگلائز کاؤنٹر فیٹنگ ہے. جعلسازی قانونی طور پہ ان کو اجازت ہے. یہ اتنی بڑی غلطی ہے, اور یہ غلطی صرف مسلمانوں نے نہیں کی, پوری دنیا نے کی ہے. اب اس کے بھی نیچے یہ ان کے سارے نوکر ہیں, سارے سمیت آپ کے حکمرانوں کے, یہ سارے ان کے نوکر ہیں. یہ مختلف مذاہب کے علماء کرام یہ بھی نوکر ہے, فوج پولیس بھی نوکر ہے, بیوروکریسی بھی نوکر ہے. اصلی وزن سارا نیچے محنت کش طبقہ اٹھا رہا. باقی یہ جن کو آپ حکمران کہتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے یہ ہے کہ وی رول یو,
لیکن اصل میں یہ ان کے نوکر ہیں. جو مذہبی علماء کرام ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو فضول کے بھاشن دیتے ہیں, وی فول یو, ہم تمہیں فول بیوقوف بناتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور ظاہر ہے کہ یہ عیسائی علماء کرام کی بات ہو رہی ہے اور انہی کے حوالے سے بات ہوئی ہے. میرے خیال میں ہمارے علماء کرام کو یہ بات معلوم نہیں تھی, اگر معلوم ہوتی تو وہ یہ کام کبھی نہ کرتے. لیکن اسلامی بینکاری کے نام پر جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ بیسیکلی مسلمانوں کو فولنگ ہی ہے اور کچھ نہیں ہے, اس کو بیوقوف بنانا ہے. اور باقی اگر کسی کو تھوڑی بہت فولنگ کی سمجھ آ رہی ہے اور وہ احتجاج کرتا ہے تو پھر یہ پولیس والے آ جاتے ہیں, وی شوٹ یو, ہم تم پر گولیاں چلاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور یہ رہ گئی یہ بیوروکریسی والے, یہ کیا کہتے ہیں, وی ایٹ فار یو, ہم آپ کے لیے کھانے کھاتے ہیں, آپ کے لیے ہم کھانے کھاتے ہیں, مطلب مفت کے مزے اٹھا رہے ہیں. اصل میں نیچے یہ جو لوگ ہیں جو محنت کش طبقہ ہے وہ اصل میں وہ کیا کہتے ہیں, وی ورک فار آل وی فیڈ آل, ہم اصل کام کرتے ہیں اور ہم سب کو جو ہے نا محنت کر کے فصلیں اگا کے اور سب کچھ کر کے لوگوں کو اگا کر فصلیں دیتے ہیں. بالفرض آپ اس کے انڈیا میں موجودہ جو کسانوں کی تحریک اٹھی ہوئی ہے, آپ سمجھے یہ نیچے وہ کسان ہیں, وہ اصل سارا فصلیں اگاتے ہیں اور وہ سارے مزے کر رہے ہیں. اور اب انہی پر جو ہے نا یہ شوٹنگ تک کی بات چلی گئی ہے اور لوگ طرح طرح کے عجیب اسٹوپڈ قانون بنا رہے ہیں, سب کچھ کہہ رہے ہیں. اور یہ سب کیا ہو رہا ہے, یہ بینکاری نظام کے کہنے پر ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا جی. مسئلہ کیا ہے, مسئلہ ہے پیسے کی قانونی جال سازی کا. کیا پیسہ چھپ کے کون مالک ہو جاتا ہے؟ اصولاً حکومت مالک ہونا چاہیے, لیکن ایسا کسی اصول کا خیال نہیں رکھا گیا. پیسہ چھپ کے پہلا مالک کون ہو جاتا ہے؟ جی بینک ہو جاتا ہے. جی پیسے چھپ کے پہلا مالک کون ہو جاتا ہے؟ بینک ہو جاتا ہے. اچھا جی, اور چھاپ لیتا ہے اور پھر خود مالک بن جاتا ہے, اور مالک بن جاتا ہے. مسئلہ ہے مفت کے پیسے پر حکومتوں سمیت ہر کسی سے سود طلب کرنے کا. پھر جب پیسہ چھپ جاتا ہے تو حکومتوں کو یہ پیسہ مفت میں نہیں دیا جاتا, اس کو سود پہ دیا جاتا ہے. اصل بھی واپس کرو گے اور سود سمیت واپس کرو گے. اب آپ کو پتا ہے کہ ہمارے سارے کام حکومتوں کے, ہمارے سارے کام پیسے کے لیے رکے رہتے ہیں. اب ہم یہ ڈیم کیوں نہیں بنا سکتے؟ ظاہر ہے پیسہ نہیں ہے. ہم موٹر ویز کیوں نہیں بنا سکتے؟ پیسہ نہیں ہے. تو ہر کام پیسے کے لیے رکا رہتا ہے. پورا معاشرہ ان کے ہاتھ میں کنٹرول میں چلا گیا. یہ مسئلہ اس لیے پیدا ہوا کیونکہ ہم مسلمانوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تمویلی نظام کو ترک کر کے اپنے پیسے یہود کے بینکاری نظام میں رکھوا دیے ہیں. امام ابو حنیفہ نے ہمیں بینکاری نظام اور فائنانس کا سسٹم بنا کر دیا تھا. امام ابو حنیفہ واحد شخص ہیں مسلمانوں میں جس نے صرف کاروبار نہیں کیا, کاروبار کو کنٹرول نہیں کیا, انہوں نے کاروبار کے ساتھ پیسے کو بھی کنٹرول کیا. آپ مجھے امام ابو حنیفہ کے علاوہ اس طرح کوئی اور بتا دیں. اب ہم نے کیا کیا, امام ابو حنیفہ سے ان کا فقہ لے لیا. کوئی اس فقہ کی تعلیم, آپ مدارس میں اس کی تعلیم کر رہے ہیں, تبلیغ والے اس کی تبلیغ کر رہے ہیں, کوئی اور جو ہے نا اس کی اور کوئی بالفرض کچھ لوگ اس پر سیاست کر رہے ہیں, اور مختلف باتیں چل رہی ہیں. لیکن اس پیسے حنفی فقہ کے پیچھے پیسے کا ایک نظام تھا, وہ آپ نے چھوڑ دیا. اور جب پیسے کے نظام کا کنٹرول آپ سے ہاتھ سے چلا گیا, وہ یہودیوں کے پاس چلا گیا, تو آپ کا یہ پورا نظام, آپ کا فقہ کا کام بھی اب رکا رہتا ہے. پیسے کے لیے آپ رکے رہتے ہیں, کئی دفعہ مسئلے میں پھنس جاتے ہیں. ہمارے اموال کا اختیار یہود کے پاس چلا گیا ہے. اب ہماری حکومت کے پاس ہمارے فائدے کے لیے پیسہ نہیں ہے, اب ہر کسی کو سودی قرضے لینے پڑتے ہیں. ہماری حکومت, ہمارے ادارے, ہمارے افراد, سب کو سودی قرضوں اور چندوں کے سوا کچھ نہیں آتا. ہماری حکومت, میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, ہماری حکومت کیا کر رہی ہے, یا سودی قرضے لیتی ہے ضرورت پورا کرنے کے لیے, یا پھر جس طرح ڈیم کے لیے چندے کیے گئے ہیں, ظاہر ہے ان کو اس کے سوا کچھ نہیں آتا. ہمارے ادارے جیسے سپریم کورٹ کو لے لیں, ہمارے تعلیمی ادارے, ابھی ریسنٹلی پشاور یونیورسٹی میں مسئلہ بنا تھا, ٹھیک ہے نا جی, اور پشاور یونیورسٹی نے یہ باقاعدہ خط شائع کر دیا کہ یونیورسٹی کے پاس پیسے کم ہے اور وہ اپنی تنخواہ جو ہے اپنے امپلائیز کو تنخواہ پوری نہیں دے سکتی.
اور آپ کو پتہ ہے پشاور یونیورسٹی کے لیے چندے ہوئے ہیں، اور یہ بغیرتی ہمارے سامنے ہوئی ہے پشاور میں، ٹھیک ہے. اور ہمارے افراد کا بھی یہی حال ہے. ہمارا جو ادارہ ہے نا یا سودی قرضوں پہ چلتا ہے یا چندوں پہ چلتا ہے. اور امام ابو حنیفہ کا کمال یہ ہے کہ ان کا فائنینشیل سسٹم، اس کے لیے چندہ نہیں کیا گیا، سودی قرضے نہیں لیے گئے، سرکار سے ایک دہلی کی مدد نہیں لیے گئے، اور اس سسٹم نے 20 سال تک کام کر کر بتایا اور ہمیں حنفی فقہ انعام میں دیا. اور کتنا زبردست فقہ جو وقوع سے پہلے مسائل کا حل دے دیتا ہے، ایسا فقہ ہمیں دیا. لیکن یہ وہ امام ابو حنیفہ کے زمانے میں تھا جب پیسے ہمارے کنٹرول. اب مسئلہ آ جاتا ہے، خوب بڑھ کے خوب بڑا ہو جاتا ہے اور مدرسے کو اس کا پتہ نہیں ہوتا. ہم جب مسئلہ لے کے جاتے تو مولوی صاحب کہتے پہلے مجھے تو سمجھاؤ اس میں ہے کیا، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے کہ وہ پیسے کا کوئی کنٹرول نہیں ہے اس کے پاس. اس کا وہ ایک میں نے آپ کو کہا گڈ مین ڈو نتھنگ، اچھے لوگ کام کرنا چھوڑ دیں. آپ لوگ سمجھتے رہیں، بڑے سمجھتے رہیں کہ آپ کام کر رہے ہیں، اصل میں آپ کام سے، حقیقی کام سے بہت دور ہو گئے. اور یہی وجہ ہے کہ پورے نظام معاشرے نے آپ نے خود کو دور کیا ہے تو معاشرے نے بھی آپ کو دور کر دیا ہے. میں معافی چاہتا ہوں، لیکن امام ابو حنیفہ کا تمویلی نظام چھوڑ کے آپ کو پتہ نہیں، آپ نے اپنے پاؤں پر خود کلاڑی ماری ہے. بہرحال فیصلہ ہے آپ لوگوں کا اپنا ہے. آگے بڑھتے ہیں جی. یہ دیکھتے رہیں کہ جی پیسے کا کنٹرول بینکوں کے پاس چلا جائے تو وہ کیا کرواتے ہیں. یہ خاکے ہیں کچھ، بیسیکلی یہ بینکر ہے اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ پیسے کا نظام ہے اور تمام لوگ اس نظام کے گرد جو رہے ہیں. میرے خیال میں آپ کو جو ہے نا وہ پرانے وہ گائے کی جو عبادت کروائی تھی وہ سارا کچھ یاد آ رہا ہوگا. یہاں پر پیسے کا نظام جو ہے، بینکاری نظام کو ایک بہت بڑے اکٹوپس کی صورت میں دکھایا گیا ہے. وہ ایک ہاتھ سے ٹرانسپورٹیشن کمپنیوں کو کنٹرول کرتا ہے، دوسرے ہاتھ سے جو ہے انڈسٹری کو کنٹرول کرتا ہے، تیسرے ہاتھ سے جو ہے نا کھیتوں کو کنٹرول کرتا ہے، اگلے ہاتھ سے آئل کمپنیوں کو، اگلے ہاتھ سے ریڈیو، ٹی وی اور انٹرنیٹ کو قابو کرتا ہے تاکہ آپ کو صحیح اطلاع نہ مل سکے، اگلے ہاتھ سے جو ہے نا پولیٹیشنز کو کنٹرول کرتا ہے اور میڈیا اور اخبارات کو کنٹرول کرتا ہے، اور سارا کنٹرول اس کے پاس ہے. اور یہ ادھر بیٹھے ہوئے بیوقوف آپس میں رن رہے ہوتے ہیں. کوئی کہتے ہیں میں ملک ٹھیک کر دوں گا، کوئی کہتے ہیں میں ملک ٹھیک کر دوں گا. ٹھیک ہے نا. میں صاف طور پہ کہہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف ملک میں انصاف نہیں لا سکتی جب تک کہ وہ پیسے کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں قابو نہ کر لے. ٹھیک ہے. اور میں صاف کہہ رہا ہوں کہ آج کے ابھی تک جتنی سوچ ہمارے علماء کرام کی ہے، اگر ان کو حکومت مل جائے تو یہ بھی کسی کام کے نہیں ہے. اچھا جی، موجودہ جتنا بھی فائنینشیل سسٹم ہے، آپ اس گدہ گاڑی کو سمجھیں کہ یہ فائنینشیل سسٹم ہے جس پر ہم دنیا کام کر رہی ہے، اور یہ دنیا کی سائنسی ترقی ہے. پوری دنیا کی سائنسی ترقی اس گدہ گاڑی کی وجہ سے رک رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ سائنس کو کوئی بڑا منصوبہ شروع کرنا ہو تو اس منصوبے کے لیے پیسے چاہیے، اور پیسہ سودی قرض پہ کے بغیر نہیں ملتا، اور سب کچھ رکا رہتا. پورا نظام اس کے لیے رکا رہا ہے. یاد رکھیں، اللہ نے اتنی سائنس نے اور اس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہر شخص کو بڑی سہولت سے پاک صاف رزق مل سکتا ہے. لیکن اگر ہم اس کے فائنانس کا نظام بدل دیں، ساری غلطی اس ایک جگہ پر ہے، ساری غلطی اس ایک جگہ پر. اور یہ چلیں، اب آپ یہ تصویریں ظاہر ہے کہ میں نے انٹرنیٹ سے لی ہیں. یہ فرانس ہے اور یہ انگلینڈ ہے، اور یہ آپس میں لڑائی کر رہے ہیں، دو آپس میں لڑ رہے ہیں، اور پیچھے ایک اور بیٹھا یہودی، وہ بیٹھا بینکنگ سسٹم کو مزے کر رہا ہے، انہی کے خون کو پی رہا ہے. آپ اس کو اس طرح سمجھیں، یہ اوس ہیں، یہ خزرج ہے، ایک دوسرے کا ایک ہی دادا کے اولاد ہونے کے باوجود ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں، اور قریب مدینہ میں بیٹھے یہودی مزے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ وہ مزے آپ لوگوں نے موجودہ نظام میں بھی یہودیوں کو دیے ہوئے ہیں. اچھا جی، اب ایک اور طریقے سے بتا رہا ہوں، میں مختلف طریقے سے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ اس نظام کا انسانوں پر کیا اثر ہوتا ہے. اب یہاں پر یہ جو گھوڑا گاری ہے، اس میں یہ گھوڑا عام عوام ہے. یہ جو گھوڑا چلانے والا ہے یہ حکومت ہے. یہ چابک برسا رہا ہے، یہ مختلف ٹیکسز ہیں، اور یہ بینکاری نظام ہے.
ہوتا یہ ہے کہ بینکاری نظام اس حکومت کو لات مارتی ہے، جیسے IMF ورلڈ بینک اس کو لات مارتے ہیں اور یہ مجبور ہو کے عوام پہ ٹیکس بڑھا دیتے ہیں. یہی PTI کی گورنمنٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ اس سے کہیں زیادہ آسان علاج موجود ہے کہ اپنا پیسہ خود چھاپے، حکومت وہ بینکوں سے کنٹرول لے لے اور اپنا پیسہ خود چھاپے. بالکل آسان ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس میں، اور حکومت یہ کر سکتی ہے. لیکن میں نے بتایا نا، ہماری حکومتوں کو بھی سودی قرضوں اور چندوں کے سوا کچھ نہیں آتا. آگے جائیں. اس کا خاندانوں پر کیا اثر ہو رہا ہے کہ حکومت اب خاندانوں کو کہہ رہی ہے، باپ کو کہہ رہی ہے اپنے لیے کام ڈھونڈو، ماں کو بھی کہہ رہی ہے اپنے کام ڈھونڈو، اور بچے میں پالوں گی. یہ حکومت ہے، بچے آپ سے لے جا کے دے گا ہم پالیں گے اور ڈے کیئر میں پالیں گے. ہمارے پاکستان میں اب یہ کام تھوڑا بہت شروع ہو گیا ہے کہ بچے ڈے کیئر میں چلے جاتے ہیں اور وہاں ان کا خیال رکھا جاتا ہے. ماں اور باپ دونوں کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور اس کا خاندان، بچوں کی تعلیم و تربیت سب پر اثر پڑے گا، پورا نظام تباہ ہوگا. اور آپ بچوں کو ہم کہاں لا کے بٹھا دیتے ہیں؟ ٹیلی ویژن کے سامنے، اور ٹیلی ویژن سے گند ان کے دماغوں میں اتر رہا ہے. اچھا جی، اچھا جی، یہ امام ابو حنیفہ کا فائنینشیل سسٹم ہے، امام ابو حنیفہ کا تمویلی نظام ہے. چلے میں ادھر بھی بتا دیا، لیکن ادھر دوبارہ بہتر بتا دوں. مجھے لگتا ہے مجھ سے غلطی سے 2 سلائیڈ بن گئی. علاج کیا ہے اس پورے مسئلے کا؟ اب علاج پر بات کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ کا بلا سود قرضوں اور کاروبار کے اشتراک پر مشتمل تمویلی نظام علاج ہے. اچھا جی، اب اس پر تھوڑی سی بات کرنے سے پہلے میں رکتا ہوں. اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایک آدھ سوال ہو تو ابھی پوچھ لیتا ہوں. کوئی سوال ہے ذہن میں ابھی؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جی جی، اسلامک ورلڈ والے، آپ لوگوں کی آواز صاف سمجھ آ رہی تھی. صحیح. ایک بات یہ پوچھنی تھی، آواز سن رہے ہیں میری؟ جی ہاں. سر جی، جس طرح آپ نے فرمایا ہے کہ بینک جب پیسہ چھاپتا ہے تو وہ حکومت کو بھی قرضوں پہ دیتا ہے، جبکہ ہم نے سودی سنا ہے قرضوں کہ پر. جی سودی قرضوں پر، کہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ خود حکومت کا، ریاست کا ادارہ ہوتا ہے. حکومت کا نہیں بلکہ ریاست کا ادارہ ہوتا ہے، اور حکومت ریاست ہی اس سے پیسے چھپواتی ہے، یعنی اس کے تحت ہی وہ کام کر رہا ہوتا ہے. تو یہ حکومت خود چھپا رہی ہوتی ہے. اسٹیٹ بینک تو خود حکومت کا ادارہ ہوتا ہے، وہ حکومت سے کس طرح تضاد کرے گا یا اس کو پیسے نہیں دے گا؟ وہ تو خود حکومت کے ماتحت ہوتا ہے. ہاں، یہ بہت مشہور سوال ہے اور اکثر دنیا یہ پوچھتی ہے. میں اس کی مختصر سی وضاحت پوچھ دیتا ہوں. آپ ایک بات بتائیں مجھے، 3 افراد ہیں، ایک کا نام اے ہے، دوسرے کا نام بی اور ایک کا نام سی ہے. 3 افراد سمجھ لیں. یہ اے جو ہے یہ بی کو بھی قرض دیتا ہے اور سی کو بھی قرض دیتا ہے، دونوں کو دیتا ہے. اے جو ہے بی اور سی دونوں کو قرض دیتا ہے، اور بی جو ہے سی کو قرض دیتا ہے. اے جو ہے بی اور سی دونوں کو قرض دیتا ہے اور بی جو ہے سی کو قرض دیتا ہے. آپ مجھے اس میں آقا، ایجنٹ اور غلام بتا دیں. آپ اے اپنے آقا، سامنے ذرا کاپی پر اے بی سی لکھیں، ذرا جلدی سے اے بی سی لکھیں. جی آقا غلام، ایک آقا ہے یہاں پر. اے آقا ہے، جی. ایجنٹ کون ہے؟ بی. بی ایجنٹ ہے، اور سی؟ سی غلام ہو جائے گا. سی غلام ہو جائے گا. سمجھ آ گئی بات؟ اوکے. جی. اس میں سی آپ کی حکومت ہے، بی آپ کا مرکزی بینک ہے، اور اے جو ہے IMF ورلڈ بینک ہے. آپ مجھے بتائیں، بی اس کی مانے گا جس سے قرضہ لیتا ہے کہ اس کی مانے گا جس کو قرضہ دیتا ہے؟ ایک بات تو یہ آپ کا سمجھ آ جائے. دوسری صحیح. بات ایک یہ ہے کہ پیسہ چھپنے کے بعد یہ ٹھیک ہے کہ یہ حکومت کے کہنے پر پیسہ چھاپتا ہے، لیکن پیسہ چھپنے کے بعد اس بات پر حکومت اعتراض کیوں نہیں کرتی کہ تم مفت میں مالک بن گئے ہو؟ مجھے سود پہ کیوں دے رہے ہو؟ سود پہ دینے کا کیا مطلب ہے کہ بینک مالک بن جاتے ہیں اور اب وہ استعمال کر رہے ہیں سود کمانے کے لیے اس کو. بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ سر جی، وہ تو جب قرض لیتا ہے جب اس کے حکومت کے پاس پیسے ہوتے نہیں ہیں تب وہ انٹر بینکوں سے پیسے لیتا ہے. جب اس کے اپنے پیسے ہوتے ہیں ان پر تو وہ سود دیتا ہے ان کو. اس پہ بھی سود لیتا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے سر. حکومت سے، مرکزی بینک سے قرضہ لیتا ہے یا کہیں سے بھی قرضہ لیتا ہے، اس پہ سود دیتا ہے.
ٹھیک ہے. البتہ یہ تھوڑی سی پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ یہاں مرکزی بینک ہمارا اپنا شیئر ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ بات مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھی ہے کہ آپ جب براہ راست IMF ورلڈ بینک سے قرضے لیتے ہیں تو وہ پالیسی ساز قرضے ہوتے ہیں. پالیسی ساز قرضوں میں یہ پالیسی شامل ہوتی ہے کہ مرکزی بینک کو کچھ نہیں کہو گے, وہ جو تمہارے ساتھ کرے گا کرے گا. بات سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے سر. ہاں. آخری بات یہ رہ گئی کہ دنیا کے اکثر ممالک میں مرکزی بینک حکومت کا نہیں ہوتا, یہ یہودیوں کا ہوتا ہے. پاکستان اور کینیڈا شاید یہ 1-2 ملک مجھے معلوم ہے جن میں مرکزی بینک حکومت کا اپنا ہے, لیکن اپنا ہونے کے باوجود بھی کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ ان ممالک نے بھی براہ راست IMF ورلڈ بینک سے قرضے لیے ہوئے ہیں اور وہ پالیسی ساز قرضے ہوتے ہیں. اس میں یہ پالیسی شامل ہوتی ہے کہ اس بینک کو آپ نے کچھ نہیں کہنا. ٹھیک ہے. اسی طرح امریکہ بھی مجبور ہے, سارے مجبور ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ جی ٹھیک ہے. اب میں آگے جاتا ہوں, بات کی آپ کو سمجھ آ گئی ہے, تو اب میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں کہ علاج کیا ہے. امام ابو حنیفہ کا بلا سود قرضوں کاروبار کے اشتراک پر مشتمل تمویلی نظام علاج ہے. یہ ڈائیگرام دیکھیں. اس ڈائیگرام میں نے وہ کوشش کی ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھاؤں. امام صاحب کے زمانے میں ہوتا یہ تھا, آپ یہ سمجھیں جہاں پر ابھی میرا ماؤس آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے, کوئی ایک بندہ بتا دے جہاں میرا ماؤس ہے وہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی جی. ٹھیک ہے. اب مائک آف کر دیں. امام ابو حنیفہ کے زمانے میں جہاں میرا ماؤس نظر آ رہا ہے, یہاں پر امام صاحب کی ذات خود تھی. امام صاحب خود تھے یہاں پر. یہ وہ عوام تھے جن کو اپنا پیسہ محفوظ رکھنے کی ضرورت ہوتی تھی. ٹھیک ہے. وہ لوگ آتے تھے امام صاحب کو کہتے تھے کہ یہ پیسہ آپ اپنے پاس رکھ لیں بطور امانت. امام صاحب ان کو کہتے تھے کہ دیکھیں اگر پیسہ میں بطور امانت اپنے پاس رکھوں گا تو اگر قدرتی آفت سے تباہ ہوگا تو آپ کا پیسہ گیا, لہٰذا بہتر نہیں ہے کہ آپ مجھے پیسہ قرض میں دے دیں, ظاہر بغیر سود کے قرض. ٹھیک ہے. تو لوگ ان سے, امام صاحب اس طریقہ کار پر لوگوں سے ان کا پیسہ بغیر سود قرض کے رکھ لیتے تھے. یہاں پر پیسہ سارا یہاں پر آ جاتا تھا. ٹھیک ہے نا جی. اس کے بعد کیا ہوتا تھا؟ اس کے بعد ہوتا یہ تھا کہ امام صاحب کے پاس یہ ایک بہت بڑا ادارہ بن گیا جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ آ گیا. اس پیسے سے امام صاحب نے کئی کام کیے. ایک تو ان کا یہ امام صاحب کا کاروبار تھا کپڑے کا. اب ماؤس جہاں نظر آ رہا ہے یہ ہوپ فل یہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا, یہ امام صاحب کا کپڑے کا کاروبار ہے. ایک تو امام صاحب نے یہ پیسہ اس میں لگا لیا کہ اس سے کمائی ہوتی رہے, یعنی سرمایہ کاری کر لی, اور اس سے نفع و نقصان ادھر آنا شروع ہو گیا. یہ نفع و نقصان کی ذمہ داری امام صاحب کی ہو گئی, وہ آگے نفع و نقصان منتقل نہیں کر سکیں گے. یہ نفع و نقصان امام صاحب کی یعنی اس ادارے کی اپنی ذمہ داری ہو گئی. اچھا, عوام جتنا پیسہ رکھیں گے جب چاہیں گے اتنا نکال سکیں گے. دوسرا کام امام صاحب نے ادھر سے کیا کیا کہ عوام کو اور کاروباری حضرات کو بغیر سود کے قرضے دیے. ٹھیک ہے نا, بغیر سود کے قرضے دیے, اور وہی قرضے واپس لوگوں نے بھی ادھر واپس کیے, عوام کو بھی دیے اور کاروباری حضرات کو بھی دیے. امام صاحب نے کمایا کس طرح؟ وہ جو ان کے کپڑے کا کاروبار تھا اس سے انہوں نے عوام پر بھی اور کاروباری لوگوں پر بھی اشیاء و خدمات بیچی. بیسیکلی انہوں نے اشیاء بیچی, کپڑا بیچا ادھر بھی, اور اس سے وصولی ہوئی, اس میں نفع آیا, وہ نفع ادھر آ کے مل گیا. آپ میں سے وہ دوست جن کو یہ ڈائیگرام کی سمجھ نہیں آ رہی وہ مجھے بتا دیں. یہ ڈائیگرام سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کی سمجھ آ گئی؟ یہ ڈائیگرام سمجھنا بہت ضروری ہے مولوی صاحب. آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے اس کی؟ جی جی, سب کو سمجھ آ گئی. یہ سمجھ آ گئی ہے. ٹھیک ہے. اب ذرا میں آپ کو اس کی انشاءاللہ بتاتا ہوں اس کی. یہ ڈائیگرام جب آپ کو سمجھ آ گیا تو اب اسی اصول پہ میں آپ کو کیا کہنا چاہتا ہوں, امام صاحب آپ کو حکومت کو کیا کہنا چاہتے ہیں. اور امام صاحب نے اپنے شاگردوں کو کہا تھا کہ تم میں سے جو جس علاقے کا قاضی بنے وہ اس علاقے میں یہ نظام جاری کرے, اور اس کو ہم نے چھوڑ دیا. ہم ایسے ہی جو ہے نا خود کو احناف کہتے ہیں, ہم بس ایسے ہی نمچا قسم کے احناف ہے, کوئی صحیح معنوں میں احناف نہیں ہے ہم. ٹھیک ہے نا, کام تو امام صاحب کا سارا چھوڑا ہوا ہے. اچھا, یہ جو ہے نا امام صاحب حکومت سے یہ کہنا چاہتی ہے کہ حکومت اپنا ایک ادارہ بنائے,
اس ادارہ حکومت اپنا بینک بنائے اور تمام لوگوں کو کہے کہ اس بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ضروری ہے. باقی دوسرے جو بینک ہے اس کے پیسے کو اور اس کے شائع شدہ پیسے کو حکومت ریکگنائز کرنا اور اس کو تسلیم کرنا چھوڑ دے, اپنے بینک پر اصرار کرے. تو ہر ایک شخص کا ادھر اکاؤنٹ لازماً ہونا چاہیے, کیونکہ حکومت کے پاس حکومت اپنے ملک میں ہر کاروباری شخص کو, عوام کو, ہر ایک کو کہے کہ وہ یہاں پر اکاؤنٹ کھولے, اور کاروباری حضرات کو کہے کہ آپ نے اپنے نوکروں کو جو پیمنٹ کرنی ہے تو ادھر ادارے میں اس کے اکاؤنٹ میں پیمنٹ کرنی ہے, ٹھیک ہے, اور ایک دوسرے کو جو پیمنٹ کرنی ہے وہ چیک کے ذریعے کرنی ہے اور اسی ادارے میں کرنی ہے, ٹھیک ہے, لوگوں کو مجبور کرے. ہاں باقی اس ادارے کو اتنا بہترین بنائیں, جس طرح ابھی آپ لوگ گوگل کو لوڈ کرتے ہیں تو بس ایک کلک ہوتا ہے وہ لوڈ ہو جاتا, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اس طرح بہترین سہولتیں ادھر دیں, بہترین, ہر جگہ اے ٹی ایم ہے, ہر جگہ سے ہر کوئی اپنے کمپیوٹر انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے اکاؤنٹ کو ایکسس کر سکتا ہے, بیلنس معلوم کر سکتا ہے, ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں پیسے لے جا سکتا ہے. یہ ساری سہولتیں دے, بہترین سہولت, اور بالکل مفت میں دے. بینک صرف ایک کراچی ہے, اسلام آباد میں ایک کھولے, باقی دنیا جہاں میں اس کے لیے اس بینک کو ایکسس کرنے کے لیے کمپیوٹر سے ایکسس دے دے, تاکہ لوگ اس اکاؤنٹ میں اپنے پیسے آگے پیچھے کر سکے, جمع کر سکے, مائنس کر سکے, یہ سارا کچھ کر سکے. اب جب عوام کا اکاؤنٹ بھی اس میں کھل جائیں گے, لوگوں کے اکاؤنٹ, کاروباری حضرات کے اکاؤنٹ بھی کھل جائیں گے, تو سارا پیسہ حکومت کے پاس ادھر آ جائے گا, سارا پیسہ عوام کا. حکومت اپنے امپلائیز کو تنخواہ دے گی تو کچھ نہیں کرے گی, ان کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرے گی, باقی نقد کچھ نہیں دے گی. امپلائیز جا کر کسی کو ادائیگی کریں گے, گھوم پھر کر وہ پیسہ ادھر ہی آ جائے گا. اس پروسیس سے سب لوگوں کا پیسہ حکومت کے پاس پڑا رہے گا. اس پیسے سے حکومت نے جتنا کاروبار کر دیا, البتہ حکومت اس سے, میں کس طرح کاروبار کی میں بات کر رہا ہوں, اس سے بڑے بڑے ڈیم بنائیں, اس سے موٹر ویز بنائیں, اس سے اسپیس میں راکٹ بھیجے اور لوگوں کو موبائل کی سروس دے, اور اس طریقے کار پر لوگوں سے پیسے لے. روٹین کے جو عام عوام کے کاروبار ہیں ان کے مقابلے میں نہ آئے, بہت بڑا بڑا کاروبار اس سے شروع کرے, جو ہماری فوجی ضرورت کا بھی ہوتا ہے, اس طرح کے بڑے کاروبار شروع کرے, اور ان کاروباروں سے لوگوں کو ان کاروباروں کے ذریعے خدمات دے, اور ان خدمات کے ذریعے جو ہے نا نفع وصول کرے. باقی لوگ جو پیسہ رکھیں جب چاہے نکال سکتے ہیں, اور کاروباری حضرات کو بغیر سود کے قرضے دے. اور آپ خود بتائیں کہ جو حکومت اپنے ملک میں تمام کاروباری حضرات کو بغیر سود کے قرضے دے گی تو کاروبار کہاں پہنچ جائے گا, اور کاروبار جب پہنچے گا تو اپنے ساتھ روزگار کو کہاں تک لے جائے گا. تو امام ابو حنیفہ اور حکومت خود پیسے چھاپے تو شائع شدہ پیسے کا پہلا مالک حکومت ہوگا. اس سے ٹیکس کو ختم کرنے میں بہت مدد ملے گی, کیونکہ جب پیسہ چھپے گا اور حکومت پہلا مالک بن جائے گا تو ٹیکس کو ختم کرنا بہت آسان ہو جائے گا. حکومت اس پیسے سے مفتخوری کو عام نہ کرے, بلکہ عوام کے ملک کی ترقی کے منصوبے شروع کرے, موٹر ویز بنائے, ہسپتال بنائے, اسکول بنائے, یونیورسٹیاں بنائیں, اور بڑے بڑے ڈیم بنائیں, ٹھیک ہے نا جی, اور تیل کی تلاش کرے, گیس کی تلاش کرے, تمام یہ سارے کام کرے. پیسہ اس کے پاس پڑے رہے گا, تنخواہ میں دینے کے بعد بھی ادھر پڑا رہے گا, اور تاکہ روزگار عام ہو سکے, عوام کو سہولت ملے, روزگار عام ہو سکے. اب بتائیں یہ بات کس کس کو سمجھ آ گئی ہے؟ جی بیٹا. ہاں معافی چاہتا ہوں, میری عادت ہے نا اپنے شاگردوں کو, بیٹا یہ تو میرے سینئر علماء کرام ہیں. جی علماء کرام, بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ جی الحمدللہ سمجھ گیا. ٹھیک ہے. اب یہ بتائیں کہ اس کام کو کون سمجھتا ہے دنیا میں؟ امام ابو حنیفہ کے کام کو کون سمجھتا ہے؟ علماء. بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ اب ذرا میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جا کے بتانا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ علماء جو ہے غلط جگہ پر ہیں, علماء اس کے بجائے یہاں ہونے چاہیے. غلط چاہتا ہوں؟ درست چاہتے ہیں. علماء کو یہاں ہونا چاہیے, اور ان کے ماتحتی میں پورا نظام چلے, بینکاری نظام, اور سارا نظام ان کے کنٹرول میں, حکومت کے سارے فائنانسز, سارا نظام ان کے کنٹرول میں. یہ میں چاہتا ہوں.
اور یہ نظام کس کو آتا ہے؟ ظاہر دین مدارس کے فضلاء کو، ان کے علاوہ، لیکن اس کے علاوہ یہ ان کو جو آتا ہے تو ان کو یہ اپنے محاورے، اپنے روزمرہ اپنے محاورے میں آتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کئی دفعہ علماء کے ساتھ یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ ہم یہ میں نے اکثر دیکھا ہے، آپ لوگ جو لطیفہ کے آپس میں کے لطیفے بولتے ہیں ہمیں وہ سمجھ نہیں آتے، ہم جو لطیفے بولتے ہیں وہ آپ کو سمجھ نہیں آتے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ آپ ہمارے روزمرہ اور محاورے سے واقف نہیں ہیں، آپ ہم سے واقف نہیں ہیں، ہم آپ سے واقف نہیں ہیں، لیکن یہ چیز آپ کو آتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ بس آپ کو صرف دنیا کی کچھ جدید زبانیں آنی چاہیے، کچھ اکاؤنٹنگ اور کچھ کاروبار، بزنس اور مینجمنٹ آنی چاہیے، تو یہ سب کچھ سیکھیں گے آپ۔ جی اب آپ یہ سب کچھ سیکھیں گے؟ جی 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 ٹھیک ہے، اور میری بات یاد رکھیں، دنیا کو اپنے مسائل کا حل درکار ہے، یاد رہے دنیا کو اپنے مسائل کا علاج درکار ہے۔ دنیا کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کون ہے، کون سی یونیورسٹی، کون سے اسکول، کون سے مدرسے، عیسائیوں کے کہ مسلمانوں کے، لوگوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کو کیا آپ علاج دینے پر تیار ہیں؟ جی اچھا، تو جس نے جی کہا وہ میری بات سنیں، آپ کو امام ابو حنیفہ کے انداز میں کام کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا؟ اور اس میں سب سے پہلی بات کیا ہے؟ امام صاحب کا وہ لہجہ کہ ہر ایک شخص سے وہ کہتے تھے، حکومتوں سے کہتے تھے، ہر ایک سے کہتے تھے کہ آپ کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس کا کوئی ارمان کر سکے۔ کیا کہتے تھے امام صاحب؟ آپ کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس کا کوئی ارمان کر سکے۔ انہوں نے بادشاہ کے دربار میں بھی یہ بات کہی ہے۔ کیا خیال ہے؟ یہ بات کہنے کے لیے تیار ہے؟ جی بالکل۔ اچھا، تو آج سے چندے کا بکسہ اٹھا لیں گے نا مدرسے کے سامنے سے؟ جی انشاءاللہ۔ چندہ نہیں کرنا، سرکار سے ایک دہلی کی مدد نہیں لینی، اور امام ابو حنیفہ کے انداز میں کام کرنا۔ بات سمجھ آ گئی؟ جی جی بالکل سمجھ آ گیا۔ میں آپ کو امام ابو حنیفہ کا ایک ایسا فتویٰ بتاتا ہوں جو مجھے نہیں پتا کہ آپ کو معلوم ہے کہ نہیں۔ امام ابو حنیفہ کا ایک فتویٰ ہے جو کہیں لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن وہ فتویٰ ہے۔ وہ فتویٰ کیا ہے؟ کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ امام صاحب کو یہ بات پتہ نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کیے ہیں؟ امام صاحب کو پتہ نہیں تھا؟ کیا خیال ہے؟ پتہ تھا کہ نہیں تھا؟ پتہ تھا جی۔ پتہ تھا۔ جب امام صاحب کو یہ بات پتہ تھی تو امام صاحب نے چندے چھوڑ کر اور حکومت سے بھی مدد لیے بغیر آخر اس نظام کی طرف کیوں آئے ہیں؟ یہ بتائیں نا۔ پھر تو امام صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کیا۔ دیکھیں بات یہ ہے، امام صاحب کے زمانے میں حکومتوں کے وزیروں نے، حکومتوں کے گورنروں نے اس طرح کی حرکتیں کیں کہ امام صاحب کو سمجھ آ گئی کہ وہ زمانے گئے جب لوگ مدرسے میں، مسجد میں پیسے لے کر آتے تھے، اور جب مولوی صاحب کو پیسے حوالے کرتے تھے تو مولوی صاحب پہ احسان نہیں کرتے تھے، مولوی صاحب کا احسان مانتے تھے۔ اب یہ لوگ اگلے پر احسان کرتے ہیں اور اس سے اپنی مرضی کا کام نکلوانا چاہتے ہیں۔ یہ کام امام مالک رحمہ اللہ کے ساتھ بھی ہوا۔ بادشاہ نے کچھ پیسے دیے اور کچھ دنوں بعد ان کو کہا کہ ذرا میرے ساتھ بغداد چلیے، وہاں کچھ کام ہے۔ تو امام صاحب نے کیا کہا؟ امام مالک رحمہ اللہ نے، المال عندی علی حالہ، وہ مال میرے پاس اسی حال میں موجود ہے، چاہے تو ابھی واپس ہو سکتا ہے۔ لیکن مسئلہ تھا کہ نہیں تھا؟ یہ بتائیں۔ جی جی بالکل۔ یاد رکھیں امام صاحب اس مسئلے کو دوسروں سے بہتر سمجھ گئے تھے، اور انہوں نے اس مسئلے سے دور رہنے کے لیے اپنا نظام بنایا۔
میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ امام صاحب کو پتہ نہیں تھا، امام صاحب کو ہم مجھ سے اور آپ سے بہتر پتہ تھا کہ رسول اللہ نے چندے کیے ہیں، لیکن انہوں نے لوگوں کا مزاج دیکھ لیا تھا، پتہ چل گیا تھا کہ اس مزاج سے جو ہے نا دین کا کام نہیں ہو سکتا، کام رک جائے گا، ٹھیک ہے. تو انہوں نے یہ امام صاحب کا وہ خاموش فتویٰ ہے کہ ہمارے زمانے میں حالت اتنی خراب ہو گئی ہے کہ اب چندے نہیں کرنے چاہیے. آپ نے امام صاحب کا یہ فتویٰ نہیں سنا، آج میں سنا رہا ہوں. یہ خاموش فتویٰ ہے جو، اور امام صاحب چاہتے تھے کہ آپ لوگ اپنا اس طرح کا نظام چلائیں، ٹھیک ہے نا، اپنا ادارہ رکھیں، ہمارے تمام مدارس ہمارے اپنے لیے ہمیں یہ سہولت دیں، ہم ان کے پاس اپنے پیسے رکھیں. اگر حکومت یہ کام نہیں کرتی تو ہمارے مدارس یہ کام کریں، ہم اس کے پاس یہ پیسے رکھیں، وہ پیسے سے کوئی بھی کاروبار کرے، اسے مدرسے کی ضرورتیں بھی پوری کرے، ہمیں بھی بغیر سود کے قرضے دے، کاروباری حضرات کو بھی، اور سب کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھے. بتائیں جی حل ہے کہ نہیں ہے؟ جی بالکل حل ہے. ہمارے پاس حل موجود ہے. یاد رکھیں دنیا میں قدر اس شخص کی ہوتی ہے جس کے پاس حل موجود ہو. یہ بات کوئی نہیں دیکھتا کہ اس کے پاس اس نے پڑھا ہے کہ نہیں. آپ تو پھر بھی مدرسے میں پڑھے ہوئے، پڑھے تو ہیں نا. لوگ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اس نے پڑھا ہے کہ نہیں. اب ہمارا یہ ایک دفعہ ہمارے پاس یونیورسٹی میں ہمارے وی سی صاحب تھے، اور وہ بایولوجی کے ایریا سے. بایولوجی تو جانتے ہیں نا، زوالوجی باٹنی اتنا تو پہچانتے ہوں گے. جی جی جی. تو ہمارے وی سی صاحب تھے اور وہ بایولوجی کے ایریا کے تھے. اس نے ایک میٹنگ میں مجھے کہا کہ آپ نے کم تعلیم یافتہ شخص کو اس پوسٹ پہ کیوں رکھا. میں رکھ تو نہیں سکتا تھا، میں نے ریکمنڈیشن دے دی تھی. میں نے وی سی کو کہا تھا کہ اس بندے کو لے لو. وہ کہہ رہے ہیں آپ کم تعلیم یافتہ شخص کو اس جگہ پر کیوں رکھ رہے ہیں. میں نے کہا جی مجھے کم تعلیم اور زیادہ تعلیم سے غرض نہیں ہے، میں یہ جانتا ہوں کہ اس کو یہ چیز آتی ہے، وہ پڑھا سکتا ہے. باقی ڈگری اس کے پاس نہیں ہے تو نہیں ہے، ڈگری سے کیا ہوتا ہے. اب غور سے سنیں میں کیا کہہ رہا ہوں. میں نے وی سی صاحب کے سامنے کہا کہ ڈگری اس کے پاس نہیں ہے لیکن اس کو بات آتی ہے، اس لیے میں نے اس کا نام ریکمینڈ کیا، آپ اس کو رکھو. باقی نیچے ایک دو ڈگری والوں کے بھی میں نے نام رکھ لیے تھے، لیکن نمبر 1 پر میں نے وہ نام رکھا تھا جس کے پاس ڈگری نہیں تھی لیکن کام اس کو آتا تھا، جو کام مجھے چاہیے تھا اس کو وہ کام آتا تھا. وی سی صاحب نے مجھے سب کے سامنے میٹنگ میں ڈانٹ لیا کہ آپ نے اس شخص کو اوپر کیوں نہیں رکھا جس کا پاس ڈگری ہے، اور اس شخص کو کیوں رکھ دیا. بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری؟ جی جی بالکل. میں نے جب یہ بات کہہ دی تو جب میں نے وی سی صاحب نے مجھے ڈانٹا تو میں نے اس کو کہا کہ کبھی آپ نے اپنا علاج کرایا ہے، کبھی میڈیکل ٹیسٹ سے گزرے، کوئی میڈیکل ٹیسٹ کیا ہو، کوئی خون کا ٹیسٹ، کوئی اور ٹیسٹ آپ نے کیا ہو. ہاں. اس نے کہا کئی دفعہ کیا ہے. میں نے کہا شرم نہیں آئی؟ یہ اس ٹیسٹ میں استعمال ہونے والا مائکروسکوپ تو ان پڑھ آدمی کی ایجاد ہے. لیون ہاک تو ان پڑھ تھا، تو ان پڑھ آدمی کے چیز اٹھا کر اس پر آپ نے اپنا علاج کر دیا. سمجھ آ گئی؟ سبحان اللہ. تو یہ بات کہ میں نے اس کو مسئلے میں ڈال دیا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد میں نے اپنی بات منوا لی کہ دیکھیں اصل ڈگری نہیں ہے، اصل کیا چیز ہے، اصل تعلیم ہے. یاد رکھیں دنیا آپ لوگ تو تھوڑے بہت پڑھے لکھے ہیں، آپ کچھ بھی پڑھے لکھے نہ ہوتے لیکن آپ کے پاس مسئلے کا حل ہوتا، دنیا قدر ضرور کرتی، ٹھیک ہے. لیکن آپ حل لے کر آئیں. اب بڑے تکلیف کی بات ہے، پتہ ہے آپ کے لیے مجھے جو مثال سمجھ آ رہی ہے، اگر گستاخی نہ ہو تو بتا دوں، مثال بتا رہا ہوں لیکن خفا تو نہیں ہوں گے. جی جی. علماء کرام اور دینی مدارس کے طلباء یہ سارے خزانے کے سانپ ہیں. خزانے کا سانپ نہ خزانہ استعمال کرتا ہے، خود استعمال کرتا ہے، نہ کسی اور کو فائدہ لینے دیتا ہے. یہی کام آپ امام ابو حنیفہ کے تمویلی نظام کے ساتھ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ کا بہت شکریہ. اب آپ جو سوالات پوچھنے ہو پوچھ سکتے ہیں.
حضرت میرا سوال یہ ہے اگر یہ اسلامی بینک اور سودی بینک، جس طرح اسلامی بینک میں جو آپ نے یہ نظام دکھایا ہے، ہمیں بتایا ہے، اگر یہی علماء اسلامی بینک میں جو کام کر رہے ہیں، تو اگر یہی لوگ اس نظام کو قائم کریں تو بینک کے لحاظ سے، تو یہ کہ آیا کارآمد ہوگا نہیں ہوگا؟ اسلامی بینکاری نظام پہ مجھے سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب اب تک جو کام کر رہے ہیں وہ اس کے سوا ایک بات تو یہ کہ وہ سب کچھ کر رہے ہیں، قرض حسن پہ نہیں کر رہے، ٹھیک ہے نا. وہ ایک کسان تھا، ایک پنجابی کسان تھا، وہ عام بینک چلا گیا اور اس کو کہا پیسے چاہیے، انہوں نے کہا پیسے مل جائیں گے لیکن سود ہوگا. اس نے کہا رہنے دو یہاں سود ہے، وہ اسلامی بینک چلا گیا. ان سے کہا کہ جی مجھے پیسے چاہیے، انہوں نے کہا پیسے مل جائیں گے، سود نہیں ہوگا لیکن کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا. وہ جو کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا کی تفصیل اس کو بتائی گئی، تو اس پر وہ بولا کہ چھری تربوز پہ گرے یا تربوز چھری پر، کٹنا تربوز نے. آپ لوگوں کو وہ سادہ لوہ کسان کی یہ بات سمجھنی ہوگی. پہلی بات تو یہ چھری تربوز پہ گرے یا تربوز چھری پر، کٹنا تربوز نے. آپ کو قرض حسن پر آنا پڑے گا، پہلی بات، ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ کہ آپ کو موجودہ بینکاری نظام جتنا ہے پوری دنیا کا جتنا بینکاری نظام ہے اس سے آپ کو ناتا چھوڑنا ہوگا، ٹھیک ہے نا. مرکزی بینک ہو گیا اور بینک ہو گئے، ان سب سے راستہ چھوڑنا ہوگا، کیونکہ آپ ہمارے پیسے اٹھا کر ہم آپ پر اعتبار کر کے آپ کے پاس اکاؤنٹ کھولتے پیسے رکھ دیتے ہیں، آپ سے وہ پیسے مرکزی بینک کے پاس چلے جاتے ہیں، وہاں سے یہودیوں کے استعمال میں آ جاتے ہیں. آپ کو اپنے پیسے کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھنا ہوگا اور مرکزی بینک سے اپنا تعلق مکمل ختم کرنا ہوگا. بلکہ آپ ایک اور بات کہیں گے کہ جی یہ مرکزی بینک، کیونکہ بینک سارے مرکزی بینک کے انڈر آتے ہیں، آپ کہیں گے ہم بینک نہیں ہیں، ہم مرکزی، کیونکہ بینک کا اصل کمائی کا راستہ یہ ہے، کوئی بھی کاروبار بینک اس وجہ سے ہے کہ وہ پیسے جب کسی کو پیسے دیتا ہے تو اس پروسیس میں کماتا ہے. بینک جب کسی کو پیسے دیتا ہے کسی اور کی کاروبار کا تمویل کرتا ہے، کسی اور کے کاروبار کی فنانسنگ کرتا ہے، تو اس عمل میں بینک کماتا ہے. بینک اس طرح ہی کماتا ہے نا. آپ نے یہ بتانا ہے کہ ہم بینک نہیں ہیں اس لیے کہ ہم اس راستے سے نہیں کماتے، ٹھیک ہے. آپ نے یہ بتانا ہے کہ ہمارا تو کمائی کے لیے الگ کاروبار ہے اور ہم تو اس میں سرمایہ کاری کرتے ہیں اور ہم نفع یا نقصان، ہمیں نفع بھی ہو سکتا ہے نقصان بھی ہو سکتا ہے. ہم کسی اور کو جو پیسے دیتے ہیں وہ اس میں تو ہم نہیں کماتے، وہ تو قرض حسن ہوتا ہے. لہٰذا ہم بینک نہیں ہیں، ہم کاروباری ادارہ ہیں اور ہم مرکزی بینک کے انڈر نہیں آتے، ہم سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان اس کے انڈر آتے ہیں، ہم بینک کے انڈر آتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے. اور بینک سے اپنا تعلق مکمل ختم کرنا ہے. ابھی یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس پر وہ غالب کا شعر کہ ہمیں معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. تو بس ایسی دل خوش پشوری ہے چل رہی ہے. باقی آپ جو کر رہے ہیں یہ اسلامی بینکاری نظام پہلے موجودہ تمام بینکاری نظام سے اپنا تعلق توڑے. دوسرا ابھی تک یہ جو کچھ یہ کر رہا ہے اس سود کے نام بدلے بغیر اور سود کا نام صرف بدل کر اور اس کی جگہ کسی اور نام سے لوگوں سے پیسے وصول کر رہا ہے، یہ بند کرے. اور تیسرا یہ کہ امام ابو حنیفہ کے قرض حسن کے نظام پر آئے. بسم اللہ. اچھا حضرت، جی 1-2-3 سوالات. جی آپ نے فرمایا کہ بینک کا جو نظام ہے درست نہیں ہے اور اس کا جو متبادل ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تمویلی نظام ہے. تو سب سے جی پہلا سوال یہ ہے کہ دنیا میں ایک خاص طبقہ ہے جو امام صاحب کے تمویلی نظام کو مانتا ہے. اس کے علاوہ 4 فقہ 4 مذاہب وہ دنیا میں اور بھی ہیں. تو کیا ایسے میں کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا اس نظام پر آ جائے جبکہ اس کو تو مانتی ہی نہیں ہے وہ نظام، اس نظام کو؟ چلے بہت آسان سی بات ہے. یہ بتائیں کہ وہ امام ابو حنیفہ کو نہیں مانتے، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو تو مانتے ہیں نا، جس نے قرض اور کاروبار کے اشتراک پر کاروبار کیا، اس کو تو مانتے ہیں نا وہ.
جی حضرت، بات یہ ہے کہ جو آدمی جس فقہ کو فالو کرتا ہے اس کو پھر پوری طرح لیتا ہے. اب دنیا بھر کے جتنے بھی علماء کرام ہیں وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فالو نہیں کرتے اور نہ ہی ان کے ہر بات سے اتفاق کرتے ہیں. اب ایسے میں کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا امام صاحب کے تمویلی نظام پر متفق ہو جائے؟ دیکھیں بات سمپل سی ہے، ہم نے ان کے سامنے اپنا سلوشن رکھ دینا کہ یہ ہمارے پاس حل ہے. آپ علماء کرام ہیں، ہمارے لیے اسی طرح قابل احترام ہے. قرآن و حدیث کی روشنی میں اس سے اچھا حل آپ رکھ لیں تو ہم وہ مان لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور باقی جہاں جہاں حنفی علاقے دنیا میں تھوڑے نہیں ہیں، بہت زیادہ ہیں، وہاں کام شروع کر دیں. غیر حنفی خود ہی اپنے علماء کو کھینچ کر آپ کے پاس لے آئیں گے جب وہ آپ کے فائدے دیکھیں گے. ٹھیک ہے حضرت، دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہمیں قرض حسن کے نظام پر آنا چاہیے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے میں آپ کسی کو 10 روپے دے وہ بھی واپس نہیں دیتا. تو ٹھیک ہے، ایسے میں کیسے ہم قرض حسن کی بنیاد پر اتنے بڑے کاروبار کی اور اتنے بڑے تمویلی نظام کی بنیاد رکھ سکتے ہیں جبکہ ہمیں لوگوں پر اعتماد ہی نہیں ہے؟ یہ بات صحیح ہوگی. آپ تبلیغ والوں کی مشہور بات بتا رہے ہیں کہ ایمان کمزور ہے، یہی کہہ رہے ہیں نا؟ جی بالکل، اخلاق بھی کمزور ہے، ایمان بھی کمزور ہے، سب کچھ کمزور ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ بتائیں میری بات کا اعتبار کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا اعتبار کریں گے؟ اللہ کے رسول کی بات کے اعتبار ہے. چلیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر جنت کے دروازے کے سامنے گئے تو جنت کے دروازے پر ایک تھوڑا سا ٹیکسٹ لکھا ہوا تھا، تھوڑی سی ایک بات لکھی ہوئی تھی. وہ فقرہ یہ تھا کہ قرض کا بدلہ، صدقے کا بدلہ 10 گنا ہے، قرض کا بدلہ 18 گنا ہے. صحیح؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے، جبرائیل سے پوچھا ہے، جبرائیل یہ صدقہ جو ہے، یہ قرض جو ہے صدقے سے بھی آگے بڑھ گیا، یہ قرض صدقے سے بھی آگے بڑھ گیا. جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، اب یہاں پر جبرائیل نے جو کہا وہ انتہائی اہم ہے، اس میں انسان کی نفسیات کی طرف اشارہ ہے. جی کہتے ہیں یا رسول اللہ، جو شخص مفت کھانے کا چندہ لے لے کر کھانے کا عادی ہو جائے، صدقہ لے کے کھانے کا عادی ہو جائے، وہ مانگتا ہے چاہے پہلے سے اس کے پاس کچھ ہو. اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ چاہیں گے کہ میرا پیسہ ضرورت مند کے پاس پہنچ جائے اور یہ مانگ کر پیسہ اپنے پاس لے جائے گا حالانکہ پہلے سے بھی اس کے پاس کچھ ہوگا، اور اس طرح آپ کے وسائل ضائع ہوں گے. ٹھیک ہے، لیکن آدمی قرض نہیں مانگتا جب تک کہ مجبور نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشارہ کر رہا ہے کہ جس زمانے میں لوگوں کا ایمان کمزور ہو اور لوگ پیسہ اپنی طرف مانگ مانگ کے یہ کھینچ رہے ہوں تو اس زمانے کے لیے صدقے کے بجائے قرض زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بڑی تکلیف کی بات ہے مجھے کہ تبلیغ والوں کے پاس فضائل صدقات ہے، فضائل قرض حسن نہیں. ٹھیک ہے، حالانکہ تبلیغ والے لوگوں کو زیادہ ثواب کی طرف بلاتے ہیں لیکن یہاں وہ لوگوں کو کم ثواب کی طرف بلاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ کہ چلیں آپ سے میں ایک بات پوچھتا ہوں، صدقات کے فضائل حضرت ایک بات چاہ رہا ہوں جی معذرت سے. صدقات کے اپنے فضائل ہے، قرض حسن کے اپنے فضائل ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ لوگوں پر اعتماد کیسے کیا جائے؟ اچھا، یہ آپ کی بات کا میں دوبارہ آپ ہی سے پوچھتا ہوں. اب آپ کی بات، پہلی جی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ثواب زیادہ بتایا ہے، اور جی شریعت میں بتائیں. جس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے تو اس میں، اور خاص طور پہ اس زمانے میں زیادہ بتایا ہے جب لوگوں کا ایمان کمزور ہے، لوگ صدقات اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، اس زمانے میں بتایا ہے. ایک بات یہ، لیکن دوسری بات اب آپ سے پوچھتا ہوں، یہ بتائیں کہ اگر اللہ نے کل یہ پوچھ لیا کہ تمہارے سامنے یہ سودی بینکوں میں لوگ سود پہ قرض دیتے تھے اور اصل پیسہ بھی سود سمیت واپس وصول کر لیتے تھے، اس طرح ہوتا تھا اور آپ کے سامنے دن دگنی رات چگنی ترقی کرتے تھے، اور آپ لوگوں نے تو صرف اصل زری واپس لینا تھا، سود لینا نہیں تھا. آپ کا کام آسان تھا کہ بینکوں کا آسان تھا؟ ہمارا کام آسان ہے. اور اللہ نے اگر یہ پوچھ لیا تو جواب دے دیں گے کہ بھئی یہ لوگوں کا ایمان کمزور تھا؟ نہیں حضرت، بات یہ ہے کہ میں تو تیار ہوں، آپ کو بھی قرض دینے کی تیار ہوں، اپنے شاگردوں کو بھی دینے کے تیار ہوں، لیکن ہاں، مسئلہ یہ ہے کہ پھر آپ واپس نہیں دیں گے نا. واپس نہیں دیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں واپس کیوں نہیں دے رہے. میں بینکاری نظام میں صرف ایک چیز کے خلاف ہوں اور وہ یہ کہ سود کے میں خلاف ہوں، لیکن ان کا باقی پورا پروسیس آپ کریں. آپ قرض دیتے ہیں صدقے کی طرح چھپا کر،
قرض کے لیے آیت مدائنہ ہے، اس پر عمل کریں لوگوں. ہمارے ملک میں ہمارا سب سے بڑا ادارہ جو قرض دیتا ہے بغیر سود کے وہ اخوت فاؤنڈیشن ہے. جی جی اور آپ کو پتہ ہے وہ 100 ارب سے آگے بڑھ گیا ہے قرض اصل میں، اور ان کی ریکوری 99.9% سے زیادہ ہے. جی مولوی صاحب آپ کی بات صحیح نہیں ہے، ہوں اور اخوت کا تجربہ اس پر دلیل ہے کہ آپ کے بات صحیح نہیں ہے. آپ ویسے ہی ڈرے بیٹھے ہوئے مدرسے میں اندازے لگا کر باتیں کر رہے ہیں. اچھا حضرت معافی چاہتا ہوں، آپ کی آواز نہیں آ رہی. ہیلو، یہ کچھ تصویریں آ رہی ہیں لیکن آواز نہیں آ رہی. اب آواز آ رہی ہے. جی فرمائیے. اسلامک ورلڈ والے کچھ بات پوچھ رہے تھے آپ. اچھا آپ زوم کلاس کی طرف آ گئے ہیں. اور کوئی کوشچن پوچھ لیں جی. میں آخر جی میں جمع کر رہا تھا نا. حضرت آواز آ رہی؟ جی جی آواز آ رہی ہے لیکن آواز آ رہی ہے حضرت؟ ہاں ہاں اب رک گئی ہے. ہو گیا. آواز آ رہی ہے، آوازیں بہت ساری آ رہی ہیں. دانش بن کر. جی جی اچھا حضرت آواز آ رہی ہے؟ جی جی حضرت میرا تیسرا سوال یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ جو علماء کا طبقہ ہے، مذہبی طبقہ ہے جس میں اسلامی بینکنگ میں شامل ہے، یہ وہ طبقہ ہے جو لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے. آواز آ رہی ہے حضرت؟ اچھا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ طبقہ دھوکہ دے رہا ہے، جبکہ آپ کے پوری پریزنٹیشن کا خلاصہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا پر جو معاشی حکومت ہے وہ یہودیوں کی ہے، سود کی ہے، جبکہ اسلامک بینکنگ ان سب باتوں کو لے کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تمویلی نظام کو لے کر وہ سود کا خاتمہ کر رہا ہے. تو جب سود کا خاتمہ بھی ہو رہا ہے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تمویلی نظام بھی لاگو ہو رہا ہے، تو پھر کس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نظام جو اسلامی بینکنگ کا نظام ہے ایک دھوکہ ہے؟ ہو گیا. میں بند کر دیتا ہوں. میں کہاں سے بند کروں؟ یہاں سے. آواز آ رہی ہے میری؟ ابھی آواز آ رہی ہے؟ آواز جی آ جی رہی ہے؟ اچھا، پہلی بات یہ کہ میں نے اس کو جی جی حضرت. اچھا جی آواز آ رہی ہے. میں وضاحت کے ساتھ بتاؤں کہ میں نے امام ابو حنیفہ کے نظام کو دھوکہ نہیں کہا. اس وقت اسلامی بینکاری کے نام پہ جو ہو رہا ہے، میں نے وہ کسان والی بات آپ کو بتائی کہ وہ کسان آپ کو بتا رہا ہے، عوام آپ کو بتا رہے ہیں کہ چھری تربوز پہ گرے یا تربوز چھری پر، کٹنا تربوز نہیں ہے. عوام کی اس بات کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے.
ٹھیک ہے، وہ یہ کہہ رہے کہ ایک بندہ مجھ سے نہیں سود حضرت، لے رہا ہے. جی معذرت سے حضرت، آپ نے فرمایا کہ اسلامک بینکنگ دھوکہ ہے. میں الفاظ دہرا دیتا ہوں، یہ الفاظ تھے. دیکھیں، آپ نے الفاظ پکڑنے، بات سمجھنی ہے. نہیں، اصل میں حضرت آپ نے اسلامک بینکنگ کے بارے میں جو بات کی ہے اس سے مجھے اتفاق نہیں ہے. دیکھیں، مجھے آپ کے اتفاق اور اس سے نہیں، اختلاف اچھی چیز ہوتی ہے اور اس سے بہت کچھ ہو جاتا ہے، بہت کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے پاس قرض حسن کا امام ابو حنیفہ کا نظام بھی آپ نے دیکھ لیا. آپ نے امام ابو حنیفہ کا نظام بھی، آپ کہیں اور باتیں کر رہے ہیں، میری بات تو سن نہیں رہے. اچھا دیکھیں، سن رہا ہوں حضرت. آپ نے امام ابو حنیفہ کا نظام بھی دیکھ لیا. یہ آپ سب کو معلوم تھا، قرض حسن کا نظام آپ سب کو پکی بات ہے کہ معلوم تھا. اور جب یہ پوری دنیا پر نظام لانے کے بعد تو سب کچھ آپ نے اس میں رکھا ہے، لیکن قرض حسن نہیں رکھا. ٹھیک ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ بدنیت ایسے کیا ہے، لیکن سب کچھ رکھا، قرض حسن نہیں رکھا. اچھا چلیں ایک بات بتائیں آپ کو، میں آپ کو اس بات کو ایک اور طریقے سے کہتا ہوں. فرض کریں کہ آپ سب نوجوان ہیں، کوئی نوجوان ہے وہ کہتا ہے، والدین کو کہتا ہے یا کسی علماء کرام کو کہتا ہے کہ مجھے شادی کی ضرورت ہے، مجھے شادی کرنی ہے. ٹھیک ہے، اور شادی نہیں کرواتے تو پھر مجھے زنا کی اجازت دے دیں. ٹھیک ہے، وہ شادی پر تو ہم لوگوں نے والدین نے طرح طرح کی شرطیں رکھ دی ہیں کہ بھائی اتنا زیور ہوگا اور اتنا یہ ہوگا اور اتنا یہ ہوگا اور اتنا یہ ہوگا تو کر ہوگا ورنہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، پھر وہ مجبوراً وہ کہہ رہے کہ ٹھیک ہے مجھے زنا کی اجازت دو. آپ کہتے ہیں زنا کی بھی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگلا مجبور کہ بھائی میں کروں کیا، مجھے ضرورت ہے. ٹھیک ہے، میں کروں کیا، مجھے ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس کو کہتے ہو کہ جی یہ سامنے چمن ہے اس میں ورزش کرو. دیکھیں یہ ورزش کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، سودی بینک جو بھی کچھ کر رہے ہیں، وہ قرض پر کر رہے ہیں. قرض کا بدلہ قرض، جس طرح زنا کا علاج نکاح ہے، اس طرح سودی قرض کا علاج قرض حسن ہے. آپ مقابلے میں ہر چیز لے آتے ہیں لیکن قرض حسن نہیں لاتے. اور میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جب یہ نظام بند رہے تھے تو وہ پہنچے ہیں، انہوں نے منتی کی ہیں، قرض حسن کی طرف متوجہ کیا، پھر بھی نہیں مانی گئی. ٹھیک ہے، اور اب آپ کو اچھی طرح پتہ ہے امام ابو حنیفہ کا سسٹم موجود ہے. جس حنفی فقہ کو آپ استعمال کر رہے ہیں یہ پروڈکٹ ہے یا آؤٹ پٹ ہے اس نظام کا، امام ابو حنیفہ کا نظام کا. آپ کے جن نظاموں کے آپ بتا رہے ہیں اس کے نفع نقصان کا آپ کو شک میں ہے، اور یہ یقینی بات ہے. اس نے 20 سال تک کام کیا، کما کر بتایا، علماء کرام کو تنخواہیں دی، شاگردوں کو وظیفے دیے، شاگردوں کے والدین کو وظیفے دیے، شاگردوں کی شادیاں بھی کرائیں. اور میں 1998 سے مسلسل دوڑ کے آپ لوگوں کی منتیں کر رہا ہوں، اور آخر میں اس دن کے لیے آ گیا ہوں کہ بھائی اگلا بس میرے بات میں سے کوئی ایک پوائنٹ پکڑ لے اور اس کو پوائنٹ لے کر اس پوری میں سے بات کو الٹا کر دے. بھائی مجھے بے شک آپ اٹھا کے نالی میں پھینک دو، امام ابو حنیفہ کی مان لو، میری کوئی حیثیت نہیں ہے. میرے کیا کرتے ہو آپ؟ میرے لیے بالکل کافی ہے آپ امام ابو حنیفہ کی مان لو. حضرت ایک سوال ہے جی کہ آپ زبیر بن عوام کی طریقہ تجارت سے کیا استدلال کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، زبیر بن عوام، یہ مائک آف کر دیں. آپ حضرت زبیر بن عوام کی طریقہ تجارت سے کیا استدلال کرنا چاہتے ہیں؟ وہ میں عرض کرتا ہوں، آپ مائک آف کر دیں. مائک آف کر دیں تاکہ بہت آوازیں نہ ہوں. میں اس سے جو استدلال کر رہا ہوں، ہمارے ایک دوست نے کہا کہ ہم صرف حنفی امام ابو حنیفہ کی مانیں گے نا، اور لوگ تو نہیں مانیں گے. تو زبیر بن عوام کی بات تو امام مالک والے بھی مانیں گے، ٹھیک ہے نا. زبیر بن عوام والی بات تو ہر کوئی مانے گا، خدا کرے کہ وہ حنفی ہو، مالکی ہو، شافی ہو، ہر کوئی مانے گا. ایک بات.
میں اس کو یہ بتانا چاہتا تھا. ایک دوسرا میں اس کو یہ بتانا چاہتا تھا کیونکہ امام ابو حنیفہ کا کام اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا کام بیسیکلی تو ایک ہی ہے, قرض حسن اور کاروبار کا اشتراک ہے اور اسے اچھی خاصی آمدنی ہے. ٹھیک ہے نا, بیسیکلی کام تو دونوں ایک ہی ہے. تو اگلے نے بیسیکلی ایک ہمارے مولوی صاحب نے یہ کہا کہ اگر تمام لوگ تو حنفی نہیں ہے تو پھر سب لوگ کیسے مانیں گے. ہم نے سب لوگوں کو ایک تو زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی بات بتانی ہے تو وہ کافی حد تک قائل ہو جائیں گے. دوسرا ہم نے بتانا ہے کہ بھائی یہ قرض حسن اور کاروبار کا اشتراک ہے. قرآن سے قرض حسن کی صحیح ہونا, کاروبار کا صحیح ہونا ثابت ہے, لہذا بات ختم. تو قرآن کی یہ بات بتانی ہے اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی یہ بات بتانی ہے. میرا خیال ہے بات وضاحت ہو گئی ہوگی. جی حضرت, بات بالکل واضح ہو گئی ہے. ساتھی چاہ رہے تھے کہ آپ کی زیارت بھی ہو جائے تو زیادہ بہتر ہوتا. آپ کے عمران میرا ذرا یہ مسئلہ ہے, یہ مائک صحیح کام نہیں کرتا اور یہاں میں نے 2 لائٹس آن کر دی ہیں لیکن لائٹ اتنی کمزور ہے کہ آپ کو میری اسکرین پہ شکل نظر نہیں آ سکتی. تو خیر ہے, کبھی اللہ نے چاہا ملاقات ہو جائے گی. میری بھی اللہ کا شکر ہے زیارت کہ میری ہونی چاہیے, مجھے ہونی چاہیے تھی آپ کی. آپ لوگوں کے سینے میں قرآن ہے, میں تو صرف ایک خادم ہوں. وہ کیا کہتے ہیں کہ عالم بن جاؤ, عالم نہیں بنتے, طالب علم بن جاؤ, طالب علم نہیں بنتے تو خادم بن جاؤ. تو میں تو خدام میں ہوں. ٹھیک ہے, تو مجھے زیارت کا آپ کی ہو گئی, الحمدللہ میں خوش قسمت رہا. تو اور یہ ایک آخری بات میں ذرا عرض کروں, ضرورت بھی میری پڑے گی. آخرت میں اگر جنت میں جانا ہوا تو مجھے آپ کو پکڑنا ہوگا کہ یار میرا نام عبید اللہ ہے, تو ذرا دیکھو اگر کوئی سفارش ہو سکتی ہے تو ذرا کروا لو. تو ضرورت میری پڑے گی. تو آپ کی شکل یاد رکھنا انشاءاللہ. اللہ یہ کہ انشاءاللہ کبھی ملاقات ہوئی تو میں بتا دوں گا. ٹھیک ہے حضرت, جزاک اللہ خیرن. تمام ساتھیوں کو بہت فائدہ ہوا الحمدللہ. اور یہ جو گریجویشن کے حوالے سے آپ نے اس میں بات نہیں آئی تو اس پر مشورہ کرتے ہیں انشاءاللہ. یہ بھی کسی دن اس کا ایک سیشن رکھتے ہیں کہ ہمارے گریجویٹ حضرات کس طرح معاشی میدان میں کام کر سکتے ہیں. میرے خیال میں کچھ تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ کے پاس یہ نظام موجود ہے. آپ نے مسئلے کا حل لے کر میدان میں آنا ہے. جی ٹھیک ہے, انشاءاللہ. اور جب آپ ایک دفعہ میدان میں آ جائیں گے, امام ابو حنیفہ نے بھی بہت تھوڑے سے شروع کیا تھا, جی بہت تھوڑے سے شروع کیا تھا, لیکن وہ بڑھتے بڑھتے یہ پھر آپ کو اندازہ نہیں یہ کس رفتار سے بڑھتا ہے. ٹھیک ہے, واقعی میں ہم نے ایک چھوٹی سی جگہ پر کام شروع کیا تھا اور یہ 2010 کی بات ہے, اور اب وہ لوگ کروڑوں سے گزر گئے ہیں قرض حسن میں, ایک چھوٹے سے اسکول میں. ٹھیک ہے نا جی, تو یہ بالکل آسان ہے اور آپ میں سے ہر کوئی یہ کر سکتا ہے. جی فرمائیے. اور کوئی کوشچن؟ کوئی اور سوال نہیں حضرت, بس جزاک اللہ خیرن. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. ہماری طرف سے سوال میں یا پھر اس سیشن کے دوران آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہو اس پر میں معذرت خواہ ہوں. میری طرف سے اگر کوئی ایسی بات ہو گئی ہو جو نہیں کرنی چاہیے تھی, میں اس کی معافی چاہتا ہوں. لیکن میں یہ عرض کروں کہ میں 1998 سے مسلسل دوڑ لگا رہا ہوں, اور 98 سے یہ بالکل کم ہوگا, یہ اتنا نہیں ہوگا, لیکن 1998 سے ابھی تک جو بندہ مسلسل دوڑ لگا رہا ہے, اور آخر میں ابھی بھی مسلسل یہی ہو رہا ہے کہ میری مسلسل مجھے ناکامیاں ہو رہی ہیں, تو اس ناکامیوں نے مجھے کچھ چڑچڑا سا کر دیا ہے. تو اور ظاہر ہے کہ مجھے اصل کامیابی کہاں ہونی تھی, امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے پاس ہونی تھی, وہیں پر نہیں ہو رہی. تو مجھے ظاہر ہے تھوڑا سا چڑچڑا ہو گیا ہوں, تو اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں آپ سے. بس اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے. اللہ تعالیٰ کو. وعلیکم السلام. چلے جی, میں آف کرتا ہوں. میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر بھی کر دوں گا, یہ جو گوگل کلاس روم ہے اسی پر میں اس ویڈیو کو اپلوڈ بھی کر لوں گا. جی گوگل کلاس روم پہ ٹھیک. اس ویڈیو کو میں اپلوڈ بھی کر دوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.